بایو پلز میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویسے اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانی جسم کے ایک چھوٹے سے خلیے کو خوردبین کے نیچے رکھیں اور اس میں موجود ڈی این اے کا دھاگا کھولنا شروع کریں تو اندازہ ہے کہ یہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پورے جسم کے خلیوں کی بات کریں تو میں جانتی ہوں کہ یہ فاصلہ حیران کن حد تک لمبا ہے۔ بالکل، مطلب یہ جان کر واقعی ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ اگر ایک اوسط انسانی جسم کے تمام خلیوں کا ڈی این اے نکال کر جوڑ دیا جائے تو وہ زمین سے چاند تک 8,000 بار جا کر واپس آ سکتا ہے۔ ارے واہ، 8,000 بار! یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی معمولی کیمیکل نہیں ہے، یہ ایک ایسی طویل تاریخ کی کتاب ہے جسے ہم ہر وقت اپنے اندر لیے پھرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم مشہور ماہر جینیات اسٹیو جونز کی شہرہ آفاق کتاب دی لینگویج آف دی جینز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب واقعی اس روایتی بائیولوجی سے بہت آگے کی چیز ہے جو عموماً ہم نے اسکولوں میں پڑھی ہے۔ اسٹیو جونز نے بڑی مہارت سے جینیات، ہماری تاریخ اور ارتقائی سفر کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مشن بھی آج یہی ہے کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصے کا تجزیہ کریں، جس میں تاریخ کے فنگر پرنٹس، ہمارے آباء و اجداد کا پیغام اور وراثت کے اصولوں پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ دراصل یہ کھوج لگانے کا سفر ہے کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شناخت کوئی شناختی کارڈ ہے یا ہمارے چہرے کے خد و خال ہیں۔ صحیح۔ لیکن حتمی شناخت تو وہ پوشیدہ زبان ہے جو ہمارے خلیوں کی گہرائی میں لکھی ہوئی ہے۔ چلیں اس بات کی ذرا تہ تک پہنچتے ہیں۔ انسان نے ہمیشہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے طریقے ڈھونڈے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو 1902 میں پیرس میں ایک بہت خوفناک قتل ہوا تھا۔ الفانس برٹلن والا کیس؟ بالکل، مشہور تفتیش کار الفانس برٹلن نے تاریخ میں پہلی بار جائے وقوع سے ملنے والے انگلیوں کے نشانات کو ٹھوس ثبوت کے طور پر پیش کیا تھا اور قاتل تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا کہ جلد کا ایک نشان لاکھوں کی بھیڑ میں آپ کو الگ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا، بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، جلد کے یہ نشانات مٹائے یا چھپائے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اسی لیے 1980 کی دہائی میں برطانیہ کے علاقے لیسٹر شائر میں جب قتل کا ایک واقعہ پیش آیا تو یہ روایتی فنگر پرنٹس کام نہیں آئے۔ قاتل نے بڑے آرام سے اپنے نشانات چھپا لیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنسدانوں نے جسم کے اندر موجود ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا رخ کیا۔ اور اس کیس کی تفصیل تو کسی تھرلر فلم جیسی ہے۔ قاتل، جس کا نام کولن پچ فوک تھا، وہ اتنا شاطر تھا کہ جب گاؤں کے مردوں کا خون مانگا گیا ٹیسٹ کے لیے تو اس نے اپنے ایک دوست کو بھیج دیا اپنی جگہ۔ جی ہاں، وہ قانون کی گرفت سے بچنے ہی والا تھا، لیکن پھر جدید ڈی این اے ٹیکنالوجی نے اس کا پردہ چاک کر دیا۔ اب یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ڈی این اے کا فنگر پرنٹ روایتی فنگر پرنٹ سے مختلف کیسے ہے۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بیرونی فنگر پرنٹ تو بس جلد کی لکیریں۔ بالکل، وہ تو بس ایک بے ترتیب ڈیزائن ہے، اس کا انسان کی تاریخ یا باقی جسم سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ لیکن ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سیدھا اس کوڈ کو پڑھتی ہے جو آپ کو بناتا ہے۔ جب کولن کے اصلی ڈی این اے کا موازنہ کیا گیا تو جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ کیا بات ہے! اور ویسے ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ساری سائنسی پیش رفت کے پیچھے چارلز ڈارون کے کزن فرانسس گالٹن کا ذہن تھا۔ اسی نے فنگر پرنٹس کے علم کی بنیاد رکھی تھی۔ ہاں جی، بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گالٹن نے ایک انتہائی متنازع نظریہ بھی دیا تھا جسے یوجینکس یا یوجینکس کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ نظریہ تھا جس کا ماننا تھا کہ انسانوں کی افزائش نسل کو کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی معاشرے کے جو بہتر افراد ہیں بس انہیں ہی بچے پیدا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں خاص طور پر 20ویں صدی میں اس نظریے نے کیسی تباہی مچائی۔ جی، ہم سب اس کی تاریخی حیثیت سے واقف ہیں، لیکن اگر ہم اسے صرف خالص سائنس کی نظر سے دیکھیں تو یہ نظریہ تکنیکی طور پر بہت کھوکھلا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جینیات کا بنیادی اصول ہے تنوع، یعنی ڈائیورسٹی۔ ارتقاء کی بقا اسی میں ہے کہ جینیاتی پول جتنا مختلف ہوگا، انواع اتنی ہی محفوظ ہوں گی۔
جب کوئی یوجینکس کے ذریعے کسی خاص چیز کو زبردستی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جینیٹک ورائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی قدرت کو یکسانیت پسند نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر کوئی نئی بیماری آ جائے اور سب کا ڈی این اے ایک جیسا ہو تو وہ پوری نسل مٹ سکتی ہے۔ قدرت کو بقا کے لیے نت نئے جینز کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ارے سے سمجھایا ہے۔ کتاب میں ارنسٹ رائٹ کے ناول گیٹسبی کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ وہ ناول جس میں حرف ای استعمال نہیں ہوا۔ بالکل وہی۔ یہ 50,000 الفاظ کا ناول ہے اور مصنف نے ایک بار بھی انگریزی کا حرف ای استعمال نہیں کیا۔ مطلب اس نے صرف 25 حروف کے ساتھ پوری کہانی لکھ ڈالی۔ یہ واقعی ایک ادبی کمال ہے، اور یہاں سے ہم ڈی این اے کا کمال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انگریزی چلیں 26 حروف کی زبان ہے، لیکن یہ جو اربوں سال پرانی جینیٹک زبان ہے جس نے کیڑے مکوڑوں سے لے کر انسان تک سب بنایا ہے، یہ صرف 4 حروف پر مشتمل ہے۔ صرف 4؟ ارے واہ! جی، صرف 4 کیمیائی حروف، ایڈنین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین، یعنی اے، جی، سی اور ٹی۔ جس طرح گیٹسبی 25 حروف سے لکھی گئی، ہماری یہ 3 ارب حروف کی زندگی کی کتاب صرف ان 4 حروف سے لکھی گئی ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ 4 بے جان حروف مل کر ایک دھڑکتے ہوئے انسانی جسم کو تخلیق کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ان کی گرامر کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ یہ 4 حروف آپس میں مل کر 3 حرفی الفاظ بناتے ہیں، جیسے سی، جی اور اے مل کر ایک لفظ بن گئے۔ صحیح۔ اب یہ 3 حروف کا لفظ خلیے کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک انسٹرکشن ہے کہ ایک مخصوص امینو ایسڈ تیار کیا جائے، اور جب خلیہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو یہ امینو ایسڈز موتیوں کی مالا کی طرح آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ مالائیں پروٹین بناتی ہیں؟ بالکل، اور پروٹین ہی وہ اینٹیں ہیں جن سے آپ کے پٹھے، بال اور ہڈیاں بنتے ہیں۔ مطلب ان 4 حروف کی ترتیب یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا یا آپ کا قد کتنا ہوگا۔ کیا بات ہے! اور جب ہم اس 3 ارب حروف کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سائنسدانوں کو ہمارے آباء و اجداد کا ایک پیغام بھی ملا ہے، وہ پیغام جو مائٹوکونڈریا میں محفوظ ہے۔ مائٹوکونڈریل ڈی این اے، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ مائٹوکونڈریا خلیے کا پاور ہاؤس ہوتا ہے اور اس کا اپنا الگ ڈی این اے ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی جینیاتی ٹائم مشین ہے۔ وہ اس لیے نا کہ یہ صرف ماؤں کی طرف سے منتقل ہوتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں، عام ڈی این اے تو ماں اور باپ دونوں سے مل کر بنتا ہے، تو کوڈ مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انڈا فرٹیلائز ہوتا ہے تو نطفے کا یعنی سپرم کا مائٹوکونڈریا تباہ ہو جاتا ہے، صرف ماں کا مائٹوکونڈریا سلامت رہتا ہے جو بچے میں جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا روکوں گا، یعنی باپ کا جینیاتی اثر اس حصے میں بالکل صفر ہو جاتا ہے؟ جی بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اوہ واہ! یہ تو پھر ایک ایسی کڑی بن گئی جو بنا کسی ملاوٹ کے ایک ماں سے اس کی بیٹیوں اور بیٹوں میں جاتی ہے، لیکن پھر اگلی نسل میں صرف بیٹیاں اسے آگے بڑھا سکتی ہیں؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، اور اسی بے عیب سسٹم کی وجہ سے سائنسدان نسل در نسل پیچھے کی طرف گئے اور افریقہ کی ایک تنہا خاتون تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جو کوئی 1,00,000 سال سے بھی پہلے زندہ تھی۔ جسے مائٹوکونڈریل ایو کہا جاتا ہے۔ جی، آج دنیا کا ہر انسان اپنا شجرہ نسب اسی ایک خاتون سے جوڑ سکتا ہے۔ اور جب ہم ان ہجرتوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے ماؤری قبائل اور برفانی سائبیریا کے لوگوں کے درمیان کتنا گہرا جنیاتی تعلق ہے۔ جینز نے سب کو ایک پوشیدہ دھاگے سے باندھا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ رشتہ داری صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ کتاب میں پڑھ کر حیرت ہوئی کہ انسان اور چمپینزی کا تقریباً 98% ڈی این اے ایک جیسا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لندن چڑیا گھر میں چمپینزیوں کے ساتھ ہونے والا وہ تجربہ بھی تو ہے جب انہیں وہ ایک کڑوا کیمیکل PROP چکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ جی، وہ تجربہ بہت زبردست تھا۔ 3 چمپینزیوں میں سے 2 نے تو وہ کیمیکل مزے سے پی لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن تیسرے نے اسے فوراً تھوک دیا۔ اس میں کڑواہٹ محسوس کرنے کا وہ جین موجود تھا جو باقی 2 میں نہیں تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسانوں میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سبزیاں جیسے بروکلی وغیرہ پسند نہیں کرتے کیونکہ انہیں وہ بہت کڑوی لگتی ہیں۔ ہاں بالکل، یہ کوئی نخرہ نہیں ہے، یہ لاکھوں سال پرانی ارتقائی آواز ہے جو آج بھی ہمارے اندر ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ داری صرف چمپینزیوں تک نہیں رکتی۔ اچھا، اور کہاں تک جاتی ہے؟ خلیے کو زندہ رہنے کے لیے کچھ بنیادی کام کرنے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہاؤس کیپنگ جینز کہتے ہیں۔ یہ بنیادی جینز خمیر میں، بیکٹیریا میں اور حتیٰ کہ کیلے میں بھی تقریباً وہی ہیں جو انسان میں ہیں۔ ایک کیلے اور انسان میں مشترکہ جینز؟ واقعی یہ وہ شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ زمین پر تمام حیات کا ماخذ ایک ہی ہے۔ لیکن اتنے بڑے خاندان کی وراثت کو سمجھنا 19ویں صدی کے سائنسدانوں کے لیے تو ایک بڑا معمہ تھا۔ جی، اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ وراثت کسی سیال یا پانی کی طرح کام کرتی ہے۔ ہاں، وہ بلینڈنگ کا نظریہ، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ والدین کی خصوصیات بچے میں ایسے گھل مل جاتی ہیں جیسے پانی میں سیاہی کا قطرہ۔ اگر ایک سیاہ اور ایک سفید خرگوش ملیں تو بچہ بھورا ہونا چاہیے۔ بالکل، اور پھر وہ رنگ اگلی نسلوں میں مزید مکس ہو کر غائب ہو جانا چاہیے۔ یہ بات ڈارون کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی فائدہ مند خصوصیت آتی بھی ہے تو وہ تو کچھ نسلوں بعد گھل مل کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر اس پریشانی کا حل ایک پادری نے نکالا، گریگور مینڈل اور ان کے مٹر کے پودے۔ مینڈل کے اس تجربے نے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ جی، مینڈل نے پیلے اور ہرے مٹروں کو آپس میں کراس کروایا۔ پرانے نظریے کے مطابق تو کوئی درمیانی رنگ بننا چاہیے تھا، لیکن پہلی نسل کے تمام مٹر بالکل پیلے پیدا ہوئے، ہرا رنگ مکمل غائب ہو گیا۔ اور پھر جب ان پیلے مٹروں کو آپس میں ملایا تو اگلی نسل میں وہ ہرا رنگ جو غائب تھا وہ پھر سے نمودار ہو گیا۔ کیا کمال کی بات ہے! جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہرا رنگ کہیں تحلیل نہیں ہوا تھا، وہ بس پیلے رنگ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جینز پانی جیسے نہیں ہیں بلکہ ذرات کی طرح ہیں، وہ اپنی انفرادیت نہیں کھوتے۔ یہیں سے تو غالب اور مغلوب جینز یعنی ڈومیننٹ اور ریسیسو جینز کا تصور آیا۔ پیلا غالب تھا اور ہرا مغلوب۔ بالکل، انسانوں میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے چھوٹی انگلیاں ہونا ایک غالب خصوصیت ہے۔ اگر بچے کو صرف ماں یا باپ کی طرف سے خراب ڈی این اے کی ایک کاپی مل جائے تو چونکہ یہ غالب ہے، بچے کی انگلیاں چھوٹی ہوں گی۔ صحیح۔ اور مغلوب جینز کے لیے دونوں طرف سے جین کا ملنا ضروری ہے، جیسے البائنزم جس میں جلد میں رنگت نہیں ہوتی۔ اگر دونوں والدین سے جین ملیں تبھی بچہ البائنو ہوگا، ورنہ وہ صرف اس کا کیریئر بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن کیا انسانی وراثت کے اصول واقعی اتنے ہی سیدھے ہیں جتنے مینڈل کے مٹروں کے تھے؟ مطلب کیا ہر چیز بس سیاہ و سفید میں بانٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، قدرت اتنی سادہ نہیں ہے۔ مینڈل کے اصول بنیاد ضرور ہیں، لیکن انسانوں میں بہت سے استثناء ہیں، جیسے خون کے گروپس۔ اگر ایک طرف سے اے جین ملے اور دوسری طرف سے بی تو وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ مل کر بلڈ گروپ اے بی بناتے ہیں۔ اسے کو ڈومیننس کہتے ہیں۔ ہم یہی سے تو غالب اور مغلوب جینز یعنی ڈومیننٹ اور ریسیسو جینز کا تصور آیا۔ پیلا غالب تھا اور ہرا مغلوب۔ بالکل، انسانوں میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے چھوٹی انگلیاں ہونا ایک غالب خصوصیت ہے۔ اگر بچے کو صرف ماں یا باپ کی طرف سے خراب ڈی این اے کی ایک کاپی مل جائے تو چونکہ یہ غالب ہے، بچے کی انگلیاں چھوٹی ہوں گی۔ صحیح۔ اور مغلوب جینز کے لیے دونوں طرف سے جین کا ملنا ضروری ہے، جیسے البائنزم جس میں جلد میں رنگت نہیں ہوتی۔ اگر دونوں والدین سے جین ملیں تبھی بچہ البائنو ہوگا، ورنہ وہ صرف اس کا کیریئر بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن کیا انسانی وراثت کے اصول واقعی اتنے ہی سیدھے ہیں جتنے مینڈل کے مٹروں کے تھے؟ مطلب کیا ہر چیز بس سیاہ و سفید میں بانٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، قدرت اتنی سادہ نہیں ہے۔ مینڈل کے اصول بنیاد ضرور ہیں، لیکن انسانوں میں بہت سے استثناء ہیں، جیسے خون کے گروپس۔ اگر ایک طرف سے اے جین ملے اور دوسری طرف سے بی تو وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ مل کر بلڈ گروپ اے بی بناتے ہیں۔
اسے کو ڈومیننس کہتے ہیں۔ ہم یہیں سے تو غالب اور مغلوب جینز یعنی ڈومیننٹ اور ریسیسو جینز کا تصور آیا۔ پیلا غالب تھا اور ہرا مغلوب۔ بالکل، انسانوں میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے چھوٹی انگلیاں ہونا ایک غالب خصوصیت ہے۔ اگر بچے کو صرف ماں یا باپ کی طرف سے خراب ڈی این اے کی ایک کاپی مل جائے تو چونکہ یہ غالب ہے، بچے کی انگلیاں چھوٹی ہوں گی۔ صحیح، اور مغلوب جینز کے لیے دونوں طرف سے جین کا ملنا ضروری ہے، جیسے البائنزم جس میں جلد میں رنگت نہیں ہوتی۔ اگر دونوں والدین سے جین ملیں تبھی بچہ البائنو ہوگا، ورنہ وہ صرف اس کا کیریئر بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن کیا انسانی وراثت کے اصول واقعی اتنے ہی سیدھے ہیں جتنے مینڈل کے مٹروں کے تھے؟ مطلب کیا ہر چیز بس سیاہ و سفید میں بانٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، قدرت اتنی سادہ نہیں ہے۔ مینڈل کے اصول بنیاد ضرور ہیں، لیکن انسانوں میں بہت سے استثناء ہیں، جیسے خون کے گروپس۔ اگر ایک طرف سے اے جین ملے اور دوسری طرف سے بی تو وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ مل کر بلڈ گروپ اے بی بناتے ہیں۔ اسے کو ڈومیننس کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو مینڈل کے اصول سے ایک قدم آگے کی بات ہے۔ اور کتاب میں ایک اور زبردست مثال سکل سیل نامی بیماری کی بھی ہے، جہاں ایک معمولی سی ٹائپنگ کی غلطی، مطلب 3 ارب حروف کے کوڈ میں صرف ایک حرف کی تبدیلی خون کے سرخ خلیوں کی شکل بدل دیتی ہے۔ جی، اور اس ایک تبدیلی کے اثرات صرف خون تک نہیں رہتے، وہ خلیے خون کی نالیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس سے دل اور دماغ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا جین پورے جسم کے نظام کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارا ڈی این اے کوئی عام خاکہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ دنیا کی سب سے قدیم اور مستند تاریخی کتاب ہے۔ ہمارے خلیوں میں نسلوں کی بقا، ہجرتوں اور بیماریوں سے لڑائی کی پوری داستان محفوظ ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان خلیوں نے لکھی ہے جو زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ ہم اپنے خون میں لاکھوں سال کا ماضی اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک خلیہ تقسیم ہوتا ہے اور اس کتاب کی کاپی تیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب کوئی غلطی یا میوٹیشن ہو جائے، اور اس سے ارتقاء کا کون سا نیا راستہ کھلتا ہے؟ بالکل، یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا۔ تو سننے والوں، آئندہ حصے میں ہم ہیروڈوٹس ریوائزڈ اور چینج اور ڈکے جیسے اہم عنوانات پر بات کریں گے۔ تو کیا کوئی عام طور پر یہ سوچ سکتا ہے کہ رات کے کھانے میں جو ہم بروکلی یا بند گوبھی کھاتے ہیں، ان کے اندر ایسے قدرتی کیمیکلز موجود ہو سکتے ہیں جو لیبارٹری ٹیسٹ میں باقاعدہ جینیٹک تبدیلی یعنی میوٹیشن کا باعث بنے؟ واقعی یہ سن کر تھوڑی حیرانی تو ہوتی ہے۔ مطلب عام طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ صرف مصنوعی کیمیکلز ہی خطرناک ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ ہماری روزمرہ کی سبزیاں بھی کھیتوں میں چھڑکی جانے والی مصنوعی کیڑے مار ادویات سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ ہے۔ تو آج ہم اسٹیو جونز کی مشہور کتاب دی لینگویج آف دی جینز کا تفصیلی مطالعے کا حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور پچھلی نشست میں ہم نے وراثت کی گرامر کو بہت تفصیل سے سمجھا تھا کہ ہم کتاب کے 3 انتہائی اہم اور پیچیدہ ابواب کی گہرائی میں جائیں۔ ان میں جینیاتی نقشہ سازی شامل ہے، پھر میوٹیشن یعنی تبدیلی کی وجوہات ہیں، اور آخر میں وہ مشہور فطرت مقابلہ پرورش یعنی نیچر ورسز نرچر کی بحث ہے۔ بالکل، اور یہ تینوں موضوعات بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی کہانی کے مختلف حصے ہیں۔
مطلب اگر ہمیں انسانی تاریخ یا اپنی ساخت کو سمجھنا ہے نا، تو سب سے پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ ہمارے جسم کا یہ بلو پرنٹ کام کیسے کرتا ہے۔ یعنی وہ ڈی این اے جو ہمارے خلیوں کے اندر موجود ہے۔ جی بالکل، وہ ڈی این اے محض ایک کیمیائی مادہ نہیں ہے، آپ اسے ایک مکمل تاریخی دستاویز کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انسانوں کی بقا کی کامیابیاں بھی باقاعدہ درج ہیں اور ہماری ارتقائی ناکامیاں بھی۔ اور آسٹروجونز کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان خشک سائنسی عملوں کو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں کہ ایک خوردبینی سطح پر یعنی مائکروسکوپک لیول پر ہونے والی تبدیلی کس طرح پوری انسانی تاریخ کو بدل سکتی ہے۔ مجھے یہ ڈی این اے کو ایک نقشے یا تاریخی دستاویز کے طور پر دیکھنے کا خیال بہت دلچسپ لگا۔ کتاب کا جو تیسرا باب ہے، ہیروڈوٹس ریوائزڈ، اس میں نقشہ سازی کی ابتدا پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی زبردست باب ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جب سائنٹسٹوں کے پاس ڈی این اے کو دیکھنے کے لیے کوئی بہت جدید مائکروسکوپ نہیں تھی، مطلب وہ تو ایک نظر نہ آنے والا کوڈ ہے نا، تو انہوں نے اس کا نقشہ بنانا کیسے شروع کیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس باب کا عنوان قدیم یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس کے نام پر کیوں ہے؟ ہیروڈوٹس کا نام استعمال کرنے کے پیچھے ایک بہت خاص تاریخی وجہ ہے۔ مطلب جب ہیروڈوٹس نے دنیا کا نقشہ مرتب کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو اس دور میں فاصلے ناپنے کا کوئی آلہ تو تھا نہیں۔ ظاہر ہے، کوئی جی پی ایس یا میٹر تو تھے نہیں۔ بالکل، تو اس نے ایک متبادل طریقہ نکالا۔ اس نے مسافروں سے معلومات اکٹھی کرنا شروع کی کہ بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے میں کتنے دن یا کتنے ہفتے لگتے ہیں۔ یعنی اس نے فاصلے کی بنیاد کلومیٹرز کے بجائے وقت اور مشقت پر رکھ دی۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو علاقے دشوار گزار تھے، جہاں پہاڑ تھے یا سفر مشکل تھا، وہ نقشے پر بہت بڑے اور دور نظر آتے تھے، اور جو ہموار راستوں والے علاقے تھے وہ قریب دکھائی دیتے تھے۔ مطلب اس کا نقشہ حقیقت کے بجائے سفر کے تجربے پر مبنی تھا، اور آپ کو معلوم ہے ابتدائی جینیات دانوں نے بھی بالکل یہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ ارے واہ! تو کیا جینیات دانوں نے جینز کے درمیان کا فاصلہ ناپنے کے لیے بھی وقت کا استعمال کیا؟ انہوں نے وقت کے بجائے ایک ساتھ منتقل ہونے کے رجحان کا استعمال کیا۔ اسے سائنس میں لنکیج کہا جاتا ہے۔ تھامس ہنٹ مورگن نے جب فروٹ فلائز یعنی وہ چھوٹی پھل مکھیوں پر تجربات کیے نا، تو اس نے دیکھا کہ خلیے کی تقسیم کے دوران کروموسومز اپنے کچھ حصے آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے حصوں کا تبادلہ کرتے ہیں؟ جی، کراسنگ اوور کہتے ہیں اسے۔ تو مورگن نے مشاہدہ کیا کہ جو جینز کروموسوم پر ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ کٹاؤ یا تبادلہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہ اگلی نسل میں ایک ساتھ ہی منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ پڑوسی ہیں تو ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر مکھی کی آنکھ کا رنگ اور اس کے پروں کی شکل، یہ چیزیں اکثر ایک ساتھ وراثت میں ملتی تھیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ دونوں جینز یقیناً کروموسوم پر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اگر انسانوں کی بات کریں تو اس کی پہلی مثال کلر بلائنڈنس تھی، یعنی رنگوں کو نہ پہچاننا۔ اسے انہوں نے براہ راست ایکس کروموسوم کے ساتھ جوڑا تھا۔ صحیح۔ میں اسے اپنے ذہن میں یوں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ہم پرانے وقتوں میں کسی شہر کا نقشہ سڑکوں کے موڑوں یا دکانوں کے حوالوں سے بناتے تھے، جیسے 2 گلیاں چھوڑ کے دائیں مڑیں، وہاں جو دکان ہے اس کے ساتھ والا گھر۔ بالکل بالکل، بہترین تشبیہ ہے یہ۔ مطلب اس میں ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس کے قریب ہے، لیکن اصل فاصلہ کلومیٹرز میں کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، آج کی سائنس یقیناً اس اندازے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب تو ہمارے پاس جینیات کے ایک طرح سے سیٹلائٹ امیجری موجود ہے۔ تو یہ جو جدید نقشہ ہے یہ کیسے بنتا ہے آج کل؟ آج کے دور میں ہم باقاعدہ فزیکل میپ یعنی طبعی نقشہ بناتے ہیں، اور اس میں ایک تکنیک ہے جسے فشنگ کہا جاتا ہے۔ وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہاں، وہ مچھلی پکڑنے والی فشنگ؟ نہیں، یہ انگریزی کے حروف FISH سے بنی ہے۔ اس کا پورا نام ہے فلوریسنٹ ان سیٹو ہائبریڈائزیشن۔ نام تو کافی پیچیدہ ہے۔ نام پیچیدہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بہت ہی زبردست ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی این اے 2 زنجیروں سے مل کر بنتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوتی ہیں۔ تو سائنسدان سب سے پہلے لیبارٹری میں اس مخصوص جین کی ایک چھوٹی سی کیمیائی کاپی بناتے ہیں جسے وہ ڈی این اے میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک ڈپلیکیٹ تیار کر لیتے ہیں؟ جی، اور پھر اس کاپی کے ساتھ ایک خاص فلوریسنٹ یا
चमकने वाले केमिकल जोड़ देते हैं। उसके बाद खलिए के डीएनए को हल्का सा गर्म किया जाता है ताकि उसकी वो दोनों जंजीरें खुल जाएं, बिल्कुल किसी जिप की तरह। तो पहले जिप खोली और फिर वो जो चमकदार कॉपी बनाई थी वो इस खुली हुई जंजीर में जाकर अपनी जगह ढूंढती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चमकदार टुकड़ा, जिसे तकनीकी ज़बान में प्रोब कहा जाता है, उससे खलिए के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब डीएनए के जो हरूफ हैं उनकी एक खासियत है कि वो सिर्फ अपने मुखालिफ हर्फ के साथ ही जुड़ सकते हैं। तो ये प्रोब पूरे डीएनए के अंदर तैरता है और जहां उसे अपना बिल्कुल दुरुस्त कीमियाई जोड़ मिलता है ना, ये वहां जाकर चिपक जाता है। जैसे वेल्क्रो के दो हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल पक्के। हाँ जी, ज़बरदस्त मिसाल है वेल्क्रो की। और फिर जब साइंसदान इस पूरे डीएनए को माइक्रोस्कोप के नीचे मखसूस रोशनी डालकर देखते हैं तो वो जो प्रोब था वो जामनी या सुर्ख रंग में चमक उठता है। तो इस तरह एक अंधेरे क्रोमोसोम के अंदर हमें बिल्कुल दुरुस्त मकाम मिल जाता है कि हमारा मतलूबा जीन कहाँ मौजूद है। अरे वाह, ये अमल वाकई हैरानकुन है। मतलब हमने जिंदगी के इतने बुनियादी कोड पर खुद से चमकदार टैग लगा दिए हैं। लेकिन जब हम इस पूरे नक्शे को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा सारा का सारा डीएनए कोई कारामद और चलता फिरता शहर नहीं है। इसमें खंडरात भी मौजूद हैं। जी, और ये एक बहुत ही पुरस्कार और दिलचस्प पहलू है। हाँ, जिन्हें किताब में सूडोजीन्स कहा गया है। तो मेरा सवाल ये है कि ये मुर्दा खंडरात आखिर खुलिये में कर क्या रहे हैं? दरअसल ये सूडोजीन्स हमारे इर्तिकाई सफ़र की सबसे वाज़ेह निशानी है। हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो किसी पुराने दौर में फाल जीन्स पर मुश्तमिल था। मतलब वो काम करते थे और शायद खास किस्म के प्रोटीन बनाते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो वो बेकार क्यों हुए? क्या उनमें कोई खराबी आ गई थी? बिल्कुल, होता यह है कि वक्त गुजरने के साथ किसी जीन के उस हिस्से में म्यूटेशन हो जाती है जहां से उसे पढ़ने का अमल शुरू होना होता है। उसे प्रोमोटर रीजन कहते हैं। अब अगर प्रोमोटर में ही खराबी आ जाए तो खलिए की जो मशीनरी है वो उस जीन को पढ़ना ही छोड़ देती है। अच्छा, तो वो हिस्सा बस वहां पड़ा रहता है? जी, या फिर बाज़ौक़ात कोड के अंदर कोई ऐसा हर्फ तब्दील हो जाता है जो उस पूरे जीन के मतलब को तबाह कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास कोई हिदायतनामा हो और उसका पहला सफ़ा ही फट जाए। अब वो पूरी किताब मौजूद तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं रही। तो ये मुर्दा जीन्स हमारे नक्शे में इसी तरह खंडरात की शक्ल में पड़े रहते हैं और हमारी लाखों सालों की इर्तिकाई हिस्ट्री को महफूज रखते हैं। अगर हमारे डीएनए में बाकायदा खंडरात बन रहे हैं और जैसे आपने कहा कि हिदायत के सफ़ात फट रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी ये जनियाती मशीनरी कामिल या परफेक्ट नहीं है। मतलब वो गलतियां करती है। बिल्कुल, वो बहुत गलतियां करती हैं। और किताब के चौथे बाब यानी चेंज और डिके के नोट्स देखते हुए मुझे ये नुक्ता वाकई बहुत अहम लगा कि ये गलतियां या जो म्यूटेशंस हैं ये ज़िंदगी के तसलसल के लिए कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि जिसे हम इर्तिकाई तरक्की समझते हैं वो दरअसल महज हमारे डीएनए की टाइपिंग की गलतियों का नतीजा है? साइंसी और मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर बात करें तो हाँ, इर्तिका दरअसल गलतियों का ही एक बहुत तवील सिलसिला है। देखें, जब भी इंसानी खलियत तकसीम होता है ना, तो इसे अपने डीएनए के 3 अरब से ज़ायद हरूफ की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनानी होती है। अब खलिये के अंदर गलतियों को ठीक करने वाले एंजाइम्स तो मौजूद होते हैं। एक तरह का प्रूफ रीडिंग सिस्टम होता है इनके पास? बिल्कुल, प्रूफ रीडिंग होती है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा पैमाना है 3 अरब हरूफ का, तो कुछ ना कुछ हरूफ फिर भी गलत टाइप हो जाते हैं या छूट जाते हैं। अब ये जो टाइपिंग की गलतियां हैं या म्यूटेशंस हैं, ये एक तरह से इर्तिका का ईंधन है। फर्ज करें अगर ये गलतियां ना हों तो हर नया जानदार अपने वालिदैन की 100% कार्बन कॉपी होगा। तो उसमें मसला क्या है? परफेक्ट कॉपी तो अच्छी बात है ना? मसला ये है कि फिर माहौल बदलने पर कोई भी नया जानदार उस नए माहौल के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाएगा। अगर माहौल में कोई नई बीमारी आती है तो सब के सब एक साथ मारे जाएंगे क्योंकि सबका दिफाई निज़ाम बिल्कुल एक जैसा होगा। अच्छा, यानी अगर माहौल बदले, जैसे कोई नई बीमारी आए या मौसम शदीद हो जाए, तो ये जनियाती गलतियां ही हैं जो हमें वो नया हथियार फराहम करती हैं जिससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन
یہ ایک دو دھاری تلوار محسوس ہوتی ہے۔ مطلب یہی غلطیاں تو ہیں جو انسان کو کینسر اور بڑھاپے کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ مجھے یہاں ملکہ وکٹوریہ کی وہ مثال یاد آ رہی ہے جو کتاب میں دی گئی تھی، جہاں صرف ایک چھوٹی سی میوٹیشن نے باقاعدہ پوری یورپی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ بیماری کیا ان کے والدین سے آئی تھی یا یہ کوئی نئی میوٹیشن تھی؟ یہ ایک بالکل نئی اور اچانک ہونے والی میوٹیشن تھی۔ سائنس کی زبان میں اسے سپونٹینیس میوٹیشن کہتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے والدین میں یہ بیماری بالکل نہیں تھی، لیکن جب ملکہ کا ڈی این اے کاپی ہو رہا تھا تو اس وقت ایک ایسا حرف تبدیل ہوا جس نے خون جمانے والے ایک خاص پروٹین کی تیاری کو روک دیا۔ اچھا، تو اسے ہی ہیموفیلیا کہتے ہیں؟ جی، اسے ہیموفیلیا کہا جاتا ہے۔ عام حالت میں جب ہمیں چوٹ لگتی ہے نا، تو ہمارے خون میں پروٹینز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ایک جال سا بنا دیتا ہے تاکہ خون بہنا رک جائے۔ ہیموفیلیا کے مریضوں میں یہ جال بننے کا عمل رک جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی خراش بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، اور چونکہ اس دور میں شاہی خاندانوں میں آپس میں ہی شادیاں کرنے کا رواج تھا، تو ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے یہ میوٹیشن آگے روسی اور ہسپینی شاہی خاندانوں تک پھیل گئی۔ بالکل، اور اس کے جو سیاسی اثرات ہوئے وہ بھی لاجواب تھے۔ ہاں، مطلب روسی زار کے بیٹے کا اس بیماری میں مبتلا ہونا کتنا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ریسپیوٹن جیسے پراسرار شخص کا شاہی دربار میں اثر و رسوخ اسی بیماری کا علاج کرنے کے بہانے شروع ہوا تھا نا؟ جس نے پھر بالواسطہ طور پر روسی انقلاب کی راہ ہموار کر دی۔ اور آپ ایک اور مثال جو مجھے حیران کرتی ہے وہ برطانیہ کے کنگ جارج تھرڈ کی ہے۔ ان کی بیماری کا ذکر بھی تو اسی باب میں ہے۔ جی، کنگ جارج تھرڈ کی بیماری کو پورفیریا کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک میوٹیشن کا ہی نتیجہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر کچھ کیمیائی مادے ہوتے ہیں جنہیں پورفائرنز کہتے ہیں، ان کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ مادے براہ راست انسان کے اعصابی نظام پر حملہ کرتے ہیں، جس سے مریض کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھونے لگتا ہے۔ کنگ جارج تھرڈ کو جب یہ دورے پڑتے تھے تو وہ بالکل غیر متوازن اور عجیب فیصلے کرتے تھے، اور تاریخی طور پر یہ بالکل وہی وقت تھا جب امریکہ میں برطانوی حکمرانی کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی۔ ارے واہ! مطلب ایک بادشاہ کے ڈی این اے میں ہونے والی صرف ایک مالیکیولر غلطی نے ممکنہ طور پر پوری امریکی تاریخ کا رخ موڑنے میں کردار ادا کیا۔ یہ حقائق واقعی ہمیں بتاتے ہیں کہ جنیات کا دائرہ صرف لیبارٹری یا حیاتیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی سیاست اور تاریخ کی بھی تشکیل کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میوٹیشن ہمیشہ ایک بار ہونے والی غلطی تو نہیں ہوتی نا؟ میں نے کتاب میں اینٹیسپیشن نامی ایک تصور کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈی این اے کی غلطیاں وقت کے ساتھ نسل در نسل مزید خراب ہو سکتی ہیں؟ جی، اور یہ جینیات کی دنیا میں ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ ماہرین طویل عرصے تک یہی مانتے تھے کہ میوٹیشن ایک مستقل خرابی ہے، مطلب جو حرف ایک بار بدل گیا وہ اب ویسا ہی رہے گا اگلی نسلوں میں بھی۔ لیکن پھر فریزائل ایکس سنڈروم جیسی بیماریوں نے اس نظریے کو مکمل طور پر بدل دیا۔ تو اس بیماری میں الگ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر ایک طرح کی ہکلاہٹ یا سٹٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہکلاہٹ یعنی ڈی این اے اٹک جاتا ہے؟ جی، ڈی این اے کے 3 حروف ہیں CGG، وہ بار بار ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈی این اے کاپی کرنے والی مشینری اس مخصوص حصے پر پہنچتی ہے تو وہ جیسے پھسل جاتی ہے اور ایک ہی کوڈ کو بار بار لکھ دیتی ہے۔ فرض کریں اگر پہلی نسل میں یہ کوڈ 50 بار ریپیٹ ہوا ہے تو شاید اس شخص میں بیماری کی کوئی علامت ظاہر ہی نہ ہو۔ اچھا، لیکن جب وہ خلیہ اگلی نسل کے لیے ڈی این اے بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ مشینری مزید پھسلے گی اور اب یہ ریپیٹ 100 بار ہو جائے گا۔ تو جوں ہر نسل میں ان کاپیز کی تعداد بڑھتی ہے، یہ بیماری جو کہ اس کیس میں ذہنی اور جسمانی معذوری ہے، اس کی شدت بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ کم عمری میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا میکینزم ہے جو وقت کے ساتھ خود کو زیادہ خطرناک بناتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈی کی طرح جو ہر بار زیادہ پھنستی ہے۔ اور جب ہم ان خرابیوں کی وجوہات پر بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا ذہن سیدھا فیکٹریوں کے دھوئیں یا کھیتوں میں استعمال ہونے والے پیسٹی سائیڈز کی طرف جاتا ہے۔ شروع میں نے بروکلی کی بات کی تھی۔
کیا پودے واقعی ہمارے لیے اتنے خطرناک کیمیکلز پیدا کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے عام تصورات کے بالکل الٹ ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس مصنوعی کیڑے مار ادویات ہی جینیاتی خرابی پیدا کرتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پودے لاکھوں سالوں سے کیڑوں کے خلاف ایک ارتقائی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب پودے تو اپنی جگہ سے بھاگ نہیں سکتے نا۔ ظاہر ہے، ان کے پاس ٹانگیں تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کیمیائی ہتھیار تیار کر لیے۔ بروکولی، گوبھی، کافی اور ٹماٹر جیسے عام پودوں میں قدرتی طور پر ایسے زہریلے کیمیکلز بنتے ہیں جو اگر لیبارٹری میں بہت زیادہ مقدار میں ٹیسٹ کیے جائیں تو وہ خلیے کے ڈی این اے میں باقاعدہ میوٹیشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسٹیو جونز لکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ خوراک میں جو زہریلے کیمیکلز ہم کھاتے ہیں ان کا 99.9% وہ ہے جو پودے خود پیدا کرتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے۔ تو کیا پھر ہم کل سے بروکلی کھانا بند کر دیں؟ مطلب اگر یہ کیمیکلز اتنے ہی نقصان دہ ہیں تو پھر سبزیاں کھانے سے انسانوں میں کینسر یا میوٹیشن کی شرح اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، سبزیاں کھانا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ارتقا یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جیسے پودوں نے کیمیکلز بنائے، ویسے ہی انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جگر نے وقت کے ساتھ ایسے انزائمز تیار کر لیے جو ان زہریلے مادوں کو فوراً بے اثر کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جسم بھی ان سے لڑنا سیکھ گیا ہے۔ جی بالکل، اور مزید یہ کہ انہی سبزیوں میں ایسے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اینٹی میوٹوجنز کہتے ہیں، جو ڈی این اے کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی مرمت کر دیتے ہیں۔ اس بحث کا بنیادی مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ میوٹیشن پیدا کرنے والے عناصر ماحول میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور یہ قدرت کے ایک وسیع تر کیمیائی توازن کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو دیکھیں تو ایک طرف تو جینز کی خرابیاں ہیں اور دوسری طرف ماحول کے کیمیکلز۔ یہ چیز ہمیں خود بخود باپ 5 یعنی کیلیبینز ریونج کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہمارے جینز ہی ہمارا رویہ، ہماری بیماریاں اور ہماری تاریخ کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر انسان کی اپنی تربیت، اس کے ماحول یعنی اس کی پرورش کا کیا کردار بچتا ہے؟ نیچر بمقابلہ نرچر کی یہ بحث تو صدیوں پرانی ہے۔ بالکل پرانی بحث ہے، لیکن سٹیو جونز اس پوری بحث کو خالص سائنسی اور حیاتیاتی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا استدلال بڑا سیدھا سا ہے کہ نیچر اور نرچر کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنا حیاتیات کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں آزادانہ طور پر کام نہیں کرتی۔ ڈی این اے کی ہدایات کوئی پتھر پر لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ ماحول کے اشاروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کسی بھی جین کو اپنا کام کرنے یا اپنے افعال ظاہر کرنے کے لیے ایک مخصوص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ماحول بدل دیں تو ایک ہی جین بالکل مختلف نتائج دے سکتا ہے۔ بالکل، اور میں اس کی وضاحت کے لیے سیامی بلی والی مثال کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جو کتاب میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیامی بلی کا جسم سفید یا ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے کان، ناک اور دم یہ حصے کالے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ خالصتاً اس کے جینز کا کمال لگتا ہے۔ در حقیقت سیامی بلی کی یہ مخصوص رنگت بھی ایک میوٹیشن کا ہی نتیجہ ہے۔ اس بلی میں جو جین سیاہ رنگ یعنی میلانن پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، اس میں ایک خرابی موجود ہوتی ہے۔ اس خرابی کی وجہ سے وہ انزائم جو رنگ بناتا ہے نا، وہ معمول کے درجہ حرارت پر اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پاتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، تو چونکہ بلی کے جسم کا درمیانی حصہ گرم ہوتا ہے اس لیے وہاں یہ انزائم کام نہیں کرتا اور رنگ ہلکا رہتا ہے؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور ناک، کان اور دم چونکہ جسم کے باہر کی طرف ہوتے ہیں اور ان کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، تو وہاں یہ انزائم اپنی ساخت برقرار رکھتا ہے اور اپنا کام کرتے ہوئے کالا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کے جین کے پاس کالا رنگ بنانے کی صلاحیت تو موجود ہے، یعنی وہ اس کی نیچر ہے، لیکن اسے کالا رنگ ظاہر کرنے کے لیے ٹھنڈک کی ضرورت ہے جو کہ اس کا ماحول یا نرچر ہے۔ ہاں، اگر ہم اس بلی کو کسی بہت گرم ملک میں رکھیں تو اس کے کان بھی کالے نہیں ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ مثال مجھے کیک بنانے کے عمل کی یاد دلاتی ہے۔ مطلب آپ نے میدا، چینی اور انڈے ملا کر ایک کیک بیک کر لیا۔ اب یہ اجزاء آپ کے جینز ہیں، لیکن اوون کا درجہ حرارت اور بیکنگ کا وقت وہ آپ کا ماحول ہے۔
جب ایک بار کیک تیار ہو کر سامنے آ جائے تو آپ اس میں سے انڈے اور چینی کو واپس الگ نہیں کر سکتے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ہاں، تو ہم انسان بھی اسی طرح نیچر اور نرچر کا ایک مکمل بیک شدہ کیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ذہانت میں 60% کردار جینز کا ہے اور 40% ماحول کا۔ آپ کی اس تشبیہ نے اس حیاتیاتی پیچیدگی کو بہت آسانی سے بیان کر دیا ہے۔ ماضی میں بہت سے سائنسدانوں نے واقعی اس بیک شدہ کیک میں سے اجزاء کو الگ کرنے کی ناکام کوششیں کی تھیں، خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں جڑواں بچوں پر کی جانے والی تحقیقات کے ذریعے۔ ہاں، وہ ٹوین سٹڈیز کافی مشہور رہی ہیں۔ جی، سائنسدانوں نے ایسے جڑواں بچوں کو تلاش کیا جن کی پرورش پیدائش کے فوراً بعد الگ الگ خاندانوں میں ہوئی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان بچوں کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا ہے، اس لیے ان کی ذہانت یا ان کے رویوں میں جو بھی چیزیں ایک جیسی ہوں گی وہ لازماً جینز کی وجہ سے ہی ہوں گی۔ تو کیا یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ تجربہ بڑا منطقی لگتا ہے۔ خاندانوں میں بھیجا گیا، ان کے ماحول میں بھی تو بہت سی مماثلتیں تھیں۔ مثال کے طور پر انہیں جس عمر میں اسکول بھیجا گیا، جس طرح کی خوراک دی گئی یا جس معاشی طبقے میں وہ پلے بڑھے، وہ اکثر ایک جیسے ہی ہوتے تھے۔ تو ہم ماحول کے اثر کو تو نکال ہی نہیں سکے۔ بالکل، آئی کیو یا ذہانت جیسی پیچیدہ خصوصیت صرف کسی ایک جین سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس میں سینکڑوں جین شامل ہوتے ہیں جو ہر قدم پر سماجی اور ماحولیاتی عوامل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ ذہانت مکمل طور پر جینیاتی ہے، سائنسی طور پر ایک بہت بڑی خام خیالی تھی۔ اور بسا اوقات ہم ان چیزوں کو جینیاتی سمجھ لیتے ہیں جو خالصتاً ماحولیاتی عوامل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کتاب میں پروفیسر کا وہ جو کافی اور بلڈ پریشر والا تجربہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس غلط فہمی کو واقعی بہت واضح کرتا ہے۔ جی، وہ ایک بہت اہم سماجی اور سائنسی سبق ہے۔ اس تجربے میں سنہرے بالوں والے طالب علموں کو سیڑھیاں چڑھنے اور سخت کافی پینے کا کہا گیا، جس سے قدرتی طور پر ان کا بلڈ پریشر عارضی طور پر بڑھ گیا۔ ظاہر ہے جسمانی مشقت سے تو بڑھے گا۔ جی، اب جب ان کا موازنہ پرسکون بیٹھے سیاہ بالوں والے طالب علموں سے کیا گیا تو ڈیٹا میں سنہرے بالوں والوں کا بلڈ پریشر زیادہ نکلا۔ اب اگر کوئی محقق صرف ان اعداد و شمار کو دیکھے گا اور اس کے پیچھے موجود ماحولیاتی فرق، یعنی وہ سیڑھیاں چڑھنا اور کافی پینا، اسے نظر انداز کر دے گا تو وہ ایک سائنسی مقالہ لکھ دے گا کہ سنہرے بالوں والے لوگ جینیاتی طور پر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط نتیجہ ہوگا۔ مطلب ہم اکثر انسانی رویوں، جرائم یا کامیابیوں کے فرق کو براہ راست جینز سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے سماجی مواقع، تعلیم اور معاشی حالات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ 100% درست۔ تو یہ گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ بائیولوجی ہماری بنیاد ضرور ہے، لیکن یہ ہماری تقدیر کا حتمی فیصلہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح جینیاتی نقشوں نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا، اور کس طرح فشنگ کے ذریعے ہم نے اپنے ڈی این اے کے برے اعظموں کو دریافت کیا۔ ہم نے جانا کہ میوٹیشن کے بغیر ارتقاء ممکن ہی نہیں، اور یہی غلطیاں ہماری تاریخ اور ہماری بقا کو شکل دیتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان محض اپنے جینز کا غلام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے جینز اور اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کے ایک پیچیدہ اور خوبصورت ملاپ کا نام ہے۔ تو آئندہ حصے میں ہم جنس، سیکس کی جینیاتی اہمیت اور خلیوں کے پیچھے چھپی دنیا بیہائنڈ دی اسکرین پر گفتگو کریں گے۔ جی، اور ان تمام سائنسی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہمارا ڈی این اے ہر نسل میں مستقل تبدیل ہو رہا ہے اور ہمارا یہ تیزی سے بدلتا ہوا ماحولیاتی، خوراک اور ٹیکنالوجی کا نظام ان جینز پر نئے طریقوں سے اثر انداز ہو رہا ہے، تو آج سے چند ہزار سال بعد انسانوں کے لیے جس چیز کو ہم آج نارمل کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا آج کے نارمل انسان مستقبل کے لیے ماحولیاتی مسفٹ ثابت ہوں گے؟ یہ واقعی انسانی مستقبل کا ایک بہت گہرا اور پیچیدہ پہلو ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اسٹیو جونز کی کتاب دی لینگویج آف دی جینز کے تیسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کے ہمارے دو اہم باب ہیں اسکرین کے پیچھے اور صنفوں کی جنگ۔ مطلب ہم بنیادی طور پر ڈی این اے کی ساخت اور پھر ارتقاء میں صنف کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
کیونکہ دیکھیں لاکھوں سال پہلے خلیوں کی تاریخ دنیا میں ایک ایسی خاموش مگر خطرناک جنگ لڑی گئی تھی جس میں اگر ایک فریق پیچھے نہ ہٹتا نا تو آج شاید ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ واقعی ارتقائی تاریخ کا ایک بہت بڑا سمجھوتا تھا، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نر نے رضاکارانہ طور پر اپنی جینیاتی وراثت کا ایک حصہ قربان کر دیا۔ بالکل، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ڈی این اے کیا ہے، یہ مالیکیولز ہماری بقا کے فیصلے کیسے کرتے ہیں، اور ارتقاء نے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کون سے پیچیدہ راستے اختیار کیے ہیں۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جینیاتی سطح پر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ اصول بظاہر عجیب لگ سکتے ہیں، لیکن ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ذرا ڈی این اے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں وہ ڈبل ہیلکس والا نام سن رکھا ہے نا، جو ایک گھماؤدار سیڑھی کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، وہ مشہور شکل جو اکثر سائنس کی کتابوں میں بنی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف 4 حروف ہیں، اے، سی، جی اور ٹی۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہ الجھن رہی ہے کہ اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ کیوں جڑتا ہے اور سی ہمیشہ جی کے ساتھ کیوں؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ خالص کیمسٹری کا کمال ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس سیڑھی کے قدموں کو مولیکیولر سطح پر دیکھیں نا، تو ان حروف کی اپنی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں؟ بالکل، جیسے تالا اور چابی۔ اے اور ٹی کے درمیان آپس میں جڑنے کے لیے صرف 2 جگہیں ہوتی ہیں، جبکہ سی اور جی کے درمیان ایسی 3 جگہیں ہوتی ہیں، تو اے کبھی بھی سی کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتا۔ ارے واہ، تو مطلب ان کی کیمیائی شکلیں ایک دوسرے کو مسترد کر دیتی ہے اگر وہ صحیح جوڑی دار نہ ہو؟ 100% درست۔ اور اسی سخت اصول کی وجہ سے جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے نا، تو کاپی بننے کے عمل میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو جب خلیے کو اپنی تعداد بڑھانی ہوتی ہے، وہ ان دونوں دھاگوں کو بیچ میں سے الگ کر دیتا ہے، اور پھر اے صرف ٹی کو ہی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فطرت کا یہ کاپی کرنے کا نظام اتنا شاندار ہے کہ سائنسدانوں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ اسے لیبارٹری میں استعمال کیا جائے۔ اور یہیں سے پی سی آر یعنی پولیمیرس چین ری ایکشن کی شروعات ہوئی، جسے ہم آج کل اتنی عام زبان میں سنتے ہیں۔ ہاں بالکل، پی سی آر دراصل ایک بایولوجیکل فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے۔ یہ خلیے کے باہر ایک مشین کے اندر ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں بنا سکتی ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے یہاں، خلیے کے اندر تو انزائمز دھاگوں کو الگ کرتے ہیں، لیبارٹری کی ٹیوب میں سائنسدان اس سیڑھی کو کیسے توڑتے ہیں؟ کیا وہ اسے باقاعدہ کاٹتے ہیں؟ نہیں، کاٹتے نہیں ہیں، وہ حرارت کا استعمال کرتے ہیں۔ مشین کے اندر نمونے کو تقریباً 95 ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے، جس سے وہ بانڈز پگھل کر ٹوٹ جاتے ہیں اور دھاگے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اسے ٹھنڈا کرتے ہوں گے تاکہ انزائم اپنا کام کر سکے؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک مخصوص انزائم جسے پولیمیریز کہتے ہیں، وہ ان کھلے دھاگوں کے ساتھ نئے بیسز جوڑ دیتا ہے۔ یوں چند گھنٹوں میں اربوں کاپیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر میں کسی کاغذ کی فوٹو کاپی کروں اور پھر اس کی کاپی بناؤں تو معیار تو گرتا ہے نا، اس پر دھبے آ جاتے ہیں۔ تو پی سی آر میں جب اربوں کاپیاں بنتی ہیں تو کیا جینیاتی ٹائپنگ کی غلطیاں یعنی میوٹیشنز نہیں آتی؟ یہ بہت زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ قدرتی طور پر ہمارے خلیوں میں تو ایک بہت مضبوط پروف ریڈنگ کا نظام ہوتا ہے جو غلطیوں کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو لیبارٹری والی مشین میں یہ خطرہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اگر شروع میں ہی انزائم نے ایک ہی جگہ سی لگا دیا تو وہ غلطی لاکھوں کاپیوں میں چلی جائے گی۔ اسی لیے سائنسدان عام انزائمز نہیں بلکہ انتہائی مہنگے اور درست انزائمز استعمال کرتے ہیں جو گرم چشموں کے بیکٹیریا سے نکالے جاتے ہیں۔ ارے واہ، گرم چشموں کے بیکٹیریا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ڈی این اے کو کاپی کرنے کا عمل۔ اب کتاب میں ایک ٹیکنیک کا ذکر ہے، فش۔ یہ اربوں حروف کے سمندر میں ایک مخصوص جین کیسے ڈھونڈتی ہے؟ دیکھیں، فش جو تکنیک ہے نا، وہ ایسے کام کرتی ہے جیسے آپ کمپیوٹر پر PDF میں کنٹرول F دبا کر کوئی لفظ سرچ کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن مالیکیولز کے اندر کوئی کی بورڈ یا سرچ بار تو نہیں ہوتا نا، تو وہ کیسے بتاتے ہیں کہ کیا ڈھونڈنا ہے؟ وہ ایک جاسوس مالیکیول بناتے ہیں جسے پروب کہتے ہیں۔
मतलब अगर उन्हें कैंसर का जीन तलाश करना है तो वो उस जीन का कोड लेकर उसकी एक कॉपी बनाते हैं और उसके साथ एक चमकने वाला मादा जोड़ देते हैं। फ्लोरेसेंट मादा। जी, और जब ये प्रोब महलूल में डाला जाता है तो वो ताले चाबी वाले उसूल के तहत बिल्कुल अपनी जोड़ीदार तरतीब के साथ जाकर चिपक जाता है और अल्ट्रावायलेट रोशनी में वो जीन एक सितारे की तरह चमकने लगता है। अरे वाह, जिंदगी का अपना बायोलॉजिकल सर्च इंजन। अच्छा, अब जरा एक दूसरी तरफ चलते हैं। अगर डीएनए खुद को कॉपी करने में इतना ही माहिर है तो फिर इंसान या दीगर जानदार सिर्फ अपनी क्लोनिंग क्यों नहीं करते? बज़ाहिर तो यही लगता है कि क्लोनिंग सबसे आसान होनी चाहिए। हाँ ना, मेरा मतलब है हमें नर और मादा की जरूरत क्यों पड़ी? साथ ही ढूंढना तो तवानाई जाया करने वाली बात लगती है। इसे साइंस की जबान में सिन्फ का दुगना नुकसान या टू फोल्ड कॉस्ट ऑफ सेक्स कहते हैं। क्लोनिंग बज़ाहिर सस्ती है लेकिन लंबी मुद्दत में ये एक खुदकुश हिकमत अमली है। वो क्यों? क्या इसी म्यूटेशन या खामी की वजह से जो पीसीआर में आ सकती है? बिल्कुल। जब कोई जानदार क्लोनिंग करता है तो वक्त के साथ उसके डीएनए में पैदा होने वाली हर छोटी सी खामी सीधी अगली नस्ल में चली जाती है। और फिर वो खामियां आगे ही सफर करती रहती हैं, पीछे नहीं रहती। जी, और इस अमल को हम इर्तिकाई जुबान में मोलर्स रीचिड कहते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो सिर्फ आगे घूमता है। खामियां जमा होती जाती हैं, यहाँ तक कि पूरी नस्ल तबाह हो सकती है। सिन्फ का वजूद इस पहिए को रोकने के लिए है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो तौलीदी अमल में जीन्स की मुंतकली महज कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि दो मुख्तलिफ अफराद की जीन्स का बाहमी इश्तराक है ना? 100%। हर नस्ल में जीन्स की इस दोबारा तरतीब को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इर्तिकाई जुबान में ये एक तरह का फवारा शबाब है जो पुरानी खामियों को धो देता है। जैसे ताश के पत्तों को फेंटना। अगर आप क्लोनिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक ही पत्ते हैं, लेकिन जिनसी तौलीद में हर बार ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है ताकि नया मौका मिल सके। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी और होलनाक मिसाल हमें तारीख में आयरिश आलू के कहत से मिलती है। ओह हाँ, 19वीं सदी का वो वाकया। जी, आयरलैंड में जो आलू उगाए जा रहे थे वो बीज से नहीं बल्कि एक आलू काटकर जमीन में दबा दिए जाते थे। मतलब क्लोनिंग की जा रही थी। तो पूरे मुल्क के आलू दरअसल एक ही पौधे के जीनियाती क्लोन थे। ओ मेरे खुदाया, तो उन सब का डीएनए बिल्कुल एक जैसा था। फिर जब बीमारी आई तो चूंकि एक पौधा मुकाबला नहीं कर सका तो कोई भी पौधा मुकाबला नहीं कर सका। उनके पास कोई नया जीनियाती हथियार, कोई नया ताश का पत्ता नहीं था। फसल तबाह हो गई और लाखों लोग भूख से मर गए। वाकई बका के लिए जीन्स का तबादला और सिन्फ की मौजूदगी कितनी जरूरी है। लेकिन अगर हम खुलियों की बात करें तो ये इश्तराक इतना पुरअमन नहीं होता ना। ये तो सिन्फों की जंग है। हाँ, जिसे बैटल ऑफ द सेक्सेस कहते हैं। ये कोई नफ्सियाती या रवैयों की जंग नहीं है, ये खुलियों के अंदर की एक पुरतशद्दुद जंग है। क्योंकि मादा का अंडा बड़ा होता है और नर का स्पर्म छोटा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अंडा बड़ा इसलिए होता है कि उसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी मौजूद होता है जो खलिए के मरकजी डीएनए से मुख्तलिफ होता है। और स्पर्म तो बेचारा सिर्फ एक छोटा सा तैराक होता है। नर का खलिया सिर्फ एक जिनियाती मिसाइल है। इसका काम बस अपना डीएनए मादा के खलिए तक पहुंचाना है। अब अगर नर का खलिया भी अपने माइटोकॉन्ड्रिया लेकर आता तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि वो एक सुपर पावर खलिया बन जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक खलिए के अंदर अगर दो मुख्तलिफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते तो उनके दरमियान कंट्रोल के लिए जंग छिड़ जाती और खलिया फटकर तबाह हो सकता था। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या नर ने जंग हार मान ली और पीछे हट गया? आप इसे एक तरह का अमन का मुआहदा कह सकती हैं। नर ने रज़ाकाराना तौर पर अपना साइटोप्लाज्मिक डीएनए पीछे छोड़ दिया। मतलब जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो अपना बाकी हिस्सा बाहर ही गिरा देता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम सब के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो सिर्फ हमारी माँ की तरफ से आता है। नर ने वाकई अपने जिनियाती हथियार डाल दिए थे। सही, इर्तिकाई अमन कायम करने के लिए। लेकिन इस कुर्बानी का एक नुकसान भी हुआ ना। वाई क्रोमोसोम के हवाले से जो बात होती है वो बेचारा तो बिल्कुल अकेला रह जाता है। हाँ, वो वाई क्रोमोसोम की तन्हाई है। खलिए की तकसीम के वक्त बाकी क्रोमोसोम आपस में जीन्स का तबादला करते हैं ताकि खराबियां दूर हो सकें। जैसे औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो वो आपस में मालूमात बांट लेते हैं।
جی، لیکن مردوں میں ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے، اور وائی کروموزوم چونکہ چھوٹا ہے تو وہ جینیاتی اختلاط میں حصہ نہیں لے پاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وائی کروموزوم کلوننگ والے پھندے میں پھنس گیا ہے؟ کیا اس میں خرابیاں جمع ہو رہی ہیں؟ ہاں، لاکھوں سالوں میں وائی کروموزوم مسلسل زوال کا شکار رہا ہے۔ اس کا بڑا حصہ اب فضول یا جسے ہم جنک ڈی این اے کہتے ہیں اس سے بھر چکا ہے۔ اوہ، تو کیا مستقبل میں مردانہ صنف بالکل ختم ہو جائے گی اگر یہ ایسے ہی سڑتا رہا تو؟ سائنسدانوں میں یہ بحث ہے، اسے ڈومز ڈے سیناریو کہتے ہیں، لیکن فطرت اتنی جلدی ہار نہیں مانتی۔ وائی کروموزوم نے ایک اندرونی بیک اپ سسٹم بنا لیا ہے جسے پیلنڈرومز کہتے ہیں۔ پیلنڈرومز یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنے سب سے اہم جینز کی اپنے ہی اندر کاپیاں بنا لی ہیں۔ اگر ایک جین خراب ہوتا ہے تو وہ طے ہو کر اپنی ہی دوسری کاپی سے اس کی مرمت کر لیتا ہے۔ ارے واہ، فطرت نے واقعی اپنا راستہ بنا لیا۔ اچھا، اگر ہم ان خردبینی لڑائیوں سے نکل کر دیکھیں تو یہ خلیاتی جنگ جانوروں کی جسمانی ساخت اور رویوں پر بھی اثر ڈالتی ہے نا؟ بالکل، کتاب میں چمپینزی اور گورلا کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت واضح ہے۔ دونوں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا نظام بالکل مختلف ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ گوریلاز کے معاشرے میں ایک طاقتور نر ہوتا ہے جس کے پاس کئی مادائیں ہوتی ہیں، تو اسے باقی نروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جسمانی لڑائی، اور چونکہ وہ ایک بار مادہ تک پہنچ جائے تو اندرونی طور پر کسی دوسرے سپرم سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ارتقاء نے گوریلا کے جسم کو بہت بھاری بنایا، لیکن اس کے تولیدی اعضاء بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور چمپینزی کے معاشرے میں یہ بالکل الٹ ہے، وہاں ایک مادہ کئی نروں سے ملتی ہے، تو اصل جنگ مادہ کے جسم کے اندر ہوتی ہے۔ جی بالکل، وہاں دوڑ اس بات کی ہے کہ کس کا سپرم انڈے تک پہلے پہنچے گا، تو وہاں ارتقاء نے چمپینزی کے تولیدی اعضاء کا ہجوم ان کے جسم کے حساب سے حیرت انگیز طور پر بڑا کر دیا ہے۔ اور چارلز ڈارون نے اسی کو جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کا نام دیا تھا نا؟ جی، یعنی بقا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ شکاری سے بچ سکیں، بلکہ یہ بھی کہ آپ اپنے جینز کو اگلی نسل تک کامیابی سے پہنچا سکیں۔ جیسے مور کے پر، وہ پر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ اڑنے میں کوئی مدد نہیں دیتے، بلکہ وہ تو شکاری کا آسان نشانہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، بظاہر وہ ارتقائی نقصان لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ مادہ مور کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس لیے فطرت نے اسے برقرار رکھا ہے۔ صحیح، تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ڈی این اے کی سالماتی ساخت دیکھی کہ کیسے اے ٹی اور سی جی آپس میں ملتے ہیں، ہم نے پی سی آر اور فش جیسی ٹیکنالوجیز کو سمجھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کلوننگ بظاہر آسان ہو کر بھی ناکام کیوں ہے، اور جنسی تولید ہمیں آئرش آلووں کی طرح ختم ہونے سے کیسے بچاتی ہے۔ بالکل، اور کیسے مائٹوکونڈریا کی خلیاتی جنگ نے صنفوں کی بنیاد رکھی اور وائی کروموزوم کو اس کے موجودہ حال تک پہنچایا۔ یہ ساری جنگ دراصل بقا اور جینیاتی تعاون ہی کا دوسرا نام ہے۔ جی، جو جاندار اس جینیاتی تنوع اور اشتراک کے عمل سے باہر ہوتا ہے، ارتقاء اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک مسلسل چلنے والا کھیل ہے۔ واقعی ایک شاندار کھیل۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ جی ضرور، فرمائیں۔ اگر ارتقاء اور جنسی تولید کا مقصد بیماریوں اور پیراسائٹس کے خلاف جینز کو مسلسل تبدیل کر کے جینیاتی تنوع پیدا کرنا ہے، تو آج کے دور میں کیا ہم نے اسے روک نہیں دیا؟ آپ کا اشارہ جدید ادویات کی طرف ہے؟ بالکل، جب ویکسینز اور ادویات نے ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا لیا ہے جو پہلے کمزوروں کو ختم کر دیتی تھیں، تو کیا انسانوں نے اپنے ہی ارتقائی اور جینیاتی تبادلے کے اس پہیے کو سست کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے قدرتی جینیاتی فلٹر کو خراب کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور پریشان کن سوچ ہے۔ اس کے اثرات شاید ہمیں آج نظر نہ آئیں، لیکن مستقبل کی نسلوں پر یقیناً ہوں گے۔ جی، اور اس پر غور کرنا بنتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جینیاتی گھڑیوں، فوسلز اور انسانی ارتقاء کے معاشی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اور آج کی ہماری یہ گفتگو ارتقائی تاریخ کی سیریز کا چوتھا حصہ ہے، جس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی زبردست کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل، مطلب آج ہم اسٹیو جونز کی مشہور کتاب دی لینگویج آف دا جینز کے ان حصوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
اگر ہم ذرا غور کریں، ایک طرف ہم انسان ہیں جو خلا میں راکٹ بھیج رہے ہیں، بڑے بڑے جدید شہر بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف چڑیا گھر میں بیٹھے بنمانس ہیں جو سارا دن درختوں کی شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب بظاہر تو یہ دو بالکل الگ دنیایں لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کوئی اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ حیاتیاتی سطح پر ہمارے اور ان کے ڈی این اے کے درمیان محض 1.7% کا فرق ہے؟ یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کے اپنے بارے میں قائم کیے گئے صدیوں پرانے تصورات کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انسانوں اور بنمانوسوں کے درمیان چھپے اس جینیاتی رشتے کو سمجھیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جینیاتی گھڑی یا مولیکیولر کلاک کیسے کام کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، ہم اس تصور پر بات کریں گے کہ ہمارے ارتقائی سفر میں بقا کے ساتھ ساتھ اتفاق یعنی خالص قسمت کا کتنا حیران کن کردار رہا ہے۔ تو اگر ہم اس 1.7% والے فرق پر واپس آئیں تو ماخذ کے مطابق یہ عدد بظاہر جتنا معمولی لگتا ہے، اس نے تاریخ میں اتنی ہی بڑی بحثوں کو جنم دیا ہے۔ بالکل، سائنس کی دنیا میں اسٹیو جونز کی اس کتاب کی اہمیت ہی یہ ہے کہ انہوں نے ڈی این اے کو محض ایک بائیولوجی کی چیز کے بجائے تاریخ کی ایک طویل کتاب کے طور پر پڑھنے کا نیا زاویہ دیا ہے۔ جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو چمپینزیوں اور گوریلوں کے ساتھ ہماری جو مماثلت سامنے آتی ہے وہ پرانے خیالات سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہ خیالات جو تخلیقیت پسندوں یا سیاستدانوں کے تھے، جیسے ماخذ میں ذکر ہے کہ امریکہ کے سابق صدر رونلڈ ریگن نے ارتقاء کو محض ایک تھیوری کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جی، اور 1996 میں پوپ جان پال دوم نے بھی انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک واضح فرق ظاہر کرنے کے لیے ایک جسے ہم کہتے ہیں وجود کی خلیج یا آنٹولوجیکل ڈسکنٹینیوٹی کا تصور پیش کیا تھا۔ اچھا، ان نظریات کا مقصد تو یہی تھا نا کہ انسان شعوری طور پر جانوروں سے بالکل مختلف ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سائنسدان اس 89% مماثلت کو لیبارٹری میں ثابت کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز طریقہ کار استعمال ہوتا ہے جسے ڈی این اے ہائبریڈائزیشن کہتے ہیں۔ سائنسدان ایک انسان اور ایک چمپینزی کا ڈی این اے لیتے ہیں اور سب سے پہلے اسے حرارت دیتے ہیں۔ یعنی اسے گرم کرتے ہیں؟ جی، ڈی این اے کی 2 لڑیاں ہوتی ہیں نا، ڈبل ہیلکس، شدید حرارت سے وہ دونوں لڑیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر انسانی ڈی این اے کی ایک لڑی کو چمپینزی کی ایک لڑی کے ساتھ ملا کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ آپس میں جوڑنے لگتی ہوں گی؟ بالکل، جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا ہے یہ مختلف لڑیاں جڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ڈی این اے کے حروف آپس میں جتنے زیادہ ملیں گے ان کا بانڈ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جب یہ نیا ہائبرڈ ڈی این اے بن جاتا ہے تو اسے دوبارہ گرم کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے توڑنے میں کتنی طاقت لگتی ہے۔ ہاں بالکل، یہی دیکھنے کے لیے، اور تجربات سے ثابت ہوا کہ انسان اور چمپینزی کے ملے ہوئے ڈی این اے کو الگ کرنے کے لیے تقریباً اتنی ہی حرارت چاہیے ہوتی ہے جتنی خالص انسانی ڈی این اے کو توڑنے کے لیے۔ اس بانڈ کی مضبوطی ہی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارا کتابچہ 98% تک ایک جیسا ہے۔ ارے واہ، یہ طریقہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مجھے ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر ہم ڈی این اے کو ایک وسیع کتب خانہ مان لیں تو انسان اور بن مانس دراصل بالکل ایک جیسی کتابیں ہی پڑھ رہے ہیں، بس انہیں شیلف پر تھوڑے مختلف انداز میں رکھا گیا ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ جیسے انسانوں میں 46 کروموسومز ہیں اور بن مانسوں میں 48، بس کچھ کتابیں جڑ گئی ہیں یا ان کی ترتیب بدل گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو مجھے تھوڑا الجھا رہا ہے۔ اگر ہمارے اور چمپینزی کے ڈی این اے کے بلاکس اتنے ہی یکساں ہیں تو ہمارا دماغ ان سے 5 گنا بڑا کیوں ہے؟ مطلب ہم فلسفہ سوچتے ہیں، شہر بناتے ہیں، لیکن وہ تو انسانوں کی طرح بات بھی نہیں کر سکتے۔ کیا اس 1.7% فرق میں کوئی جادوئی جین ہے؟ جادوئی جین تو نہیں، لیکن یہ ارتقائی بائیولوجی کا ایک بہت پیچیدہ پہلو ضرور ہے۔ یہ جو 1.7% کا فرق ہے نا، یہ جسم میں کوئی نئی اینٹیں یا نیا مواد نہیں لاتا، بلکہ یہ ریگولیٹری جینز میں تبدیلی لاتا ہے۔ ریگولیٹری جینز یعنی جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، آپ انہیں ماسٹر سوئچ سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں اور چمپینزی دونوں کے پاس دماغ بنانے کے جینز ایک جیسے ہیں،
لیکن ہمارے ڈی این اے میں وہ سوئچ اس طرح تبدیل ہو گیا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے دماغ کی نشوونما کو بہت طویل عرصے تک جاری رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا ہارڈ ویئر زیادہ دیر تک بنتا رہتا ہے؟ بالکل، چمپینزی کا دماغ ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے، جبکہ انسانی دماغ میں نئے خلیات بننے کا عمل چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ 5 گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ زبان اور شعور اسی اضافی جگہ اور اعصابی روابط کا نتیجہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ صرف وقت کے ایک سوئچ نے ہمیں جانوروں سے اتنی دور کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے چمپینزیوں کے ساتھ اپنا راستہ ایک موڑ پر الگ کیا تھا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ موڑ کب آیا تھا؟ کیونکہ ہڈیوں یا رکازات کا ریکارڈ تو وہ تو بہت ہی نامکمل ہے نا؟ بہت زیادہ نامکمل ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈائری کے سینکڑوں صفحات پھٹے ہوئے ہوں۔ بالکل، ہمیں ہر جگہ تو ہڈیاں نہیں ملتی۔ کہیں مشرقی افریقہ کی جھیل ترکانہ میں کوئی کھوپڑی مل گئی تو کہیں جاوا کے غاروں میں۔ تو اس بکھرے ہوئے ریکارڈ سے وقت کا درست اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ اسی نامکمل ریکارڈ کی وجہ سے سائنسدانوں کو ایک نئے آلے کی طرف جانا پڑا، جسے مولیکولر کلاک یا جینیاتی گھڑی کہتے ہیں۔ ہمارے ہر خلیے میں ڈی این اے موجود ہے، اور جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ ان اربوں حروف کی کاپی بناتا ہے۔ اور ظاہر ہے اتنی لمبی کاپی بنانے میں غلطیاں تو ہوں گی۔ بالکل، اور انہی غلطیوں یا میوٹیشنز کو ہم دیکھتے ہیں۔ ڈی این اے کا بہت سا حصہ ایسا ہے جس کا جسم کی ساخت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جسے جنک ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان بے ضرر تبدیلیوں کا جاندار کی صحت پر برا اثر نہیں پڑتا، اس لیے فطرت انہیں ختم نہیں کرتی۔ تو یہ غلطیاں جمع ہوتی رہتی ہیں؟ جی، اور یہ ایک مستقل رفتار سے نسل در نسل جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اسی رفتار سے سائنسدان اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم کب الگ ہوئے۔ لیکن دیکھیں، مجھے یہاں ایک سائنسی منطق پر تھوڑا سا اعتراض محسوس ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈی این اے کاپی کرنے کی غلطیاں ہیں، یہ تو بنیادی طور پر حادثات ہیں نا، خلیے کی سطح پر بے ترتیب ایکسیڈنٹس ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلیاں محض حوادث ہیں تو ان کی بنیاد پر ہم وقت کا درست اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک مستند گھڑی کی ٹک ٹک کو تو بالکل یکساں اور منظم ہونا چاہیے۔ حوادث تو کوئی پیٹرن فالو نہیں کرتے۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، اور ارتقائی بائیولوجی میں اس پر بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک اکیلی میوٹیشن تو بالکل بے ترتیب ہوتی ہے۔ یہ مولیکولر گھڑی کوئی سوئس گھڑی تو ہے نہیں جو ہر سیکنڈ پر پرفیکٹ ہو۔ ہاں، کسی نسل میں تیز چلتی ہوگی، کسی میں آہستہ۔ بالکل، لیکن جب ہم اس کا مشاہدہ لاکھوں سالوں پر محیط اربوں حروف کے ڈیٹا پر کرتے ہیں تو شماریات کا ایک اصول لاگو ہوتا ہے جسے لا آف لارج نمبرز کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی بڑی تعداد کا قانون۔ جی، فرض کریں آپ ایک سکہ 10 بار اچھالیں تو شاید 7 بار ہیڈ آ جائے، جو بے ترتیب لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے 10 لاکھ بار اچھالیں تو نتیجہ بالکل 50% ہیڈ اور 50% ٹیل پر آ کے رکے گا۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ تو اتنے لمبے عرصے میں یہ بے ترتیب جینیاتی حوادث ایک مستقم اوسط رفتار اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی اوسط رفتار کو گن کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ انسان اور چمپینزی آج سے تقریباً 5 سے 7 ملین سال پہلے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ اس عمل کو سمجھانے کے لیے کتاب میں لسانیات کی ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ پرانے مخطوطات کو کاپی کرنے والی مثال۔ بالکل وہی۔ پرانے زمانوں میں جب کاتب کتابیں ہاتھ سے نقل کرتے تھے تو وہ املا کی کچھ غلطیاں کر دیتے تھے، پھر دوسری نقل میں مزید غلطیاں شامل ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح زبانوں میں الفاظ کے معنی بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے والی مثال ہے ماخذ میں۔ جی، شیکسپیئر کے ڈرامہ ایز یو لائک اٹ میں ایک مسخرہ لفظ اور یعنی HOUR استعمال کرتا ہے۔ آج کی انگریزی میں اس میں کوئی مزاح محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر لسانی تاریخ دیکھیں تو شیکسپیئر کے دور میں لفظ اور کا تلفظ بالکل لفظ ہور WHORE جیسا ادا کیا جاتا تھا۔ ارے واہ، یعنی ایک صوتی تبدیلی کی وجہ سے اس دور میں وہ ایک طنزیہ اور قدرے بیہودہ مذاق تھا جو آج سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، جس طرح زبان میں الفاظ کے معنی ارتقا پاتے ہیں، اسی اصول کے تحت سائنسدان ڈی این اے میں ہونے والی تبدیلیوں کو گنتے ہیں۔ یہ تشبیہ واقعی چیزوں کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ڈی این اے ایک ایسی گھڑی ہے جس کی بنیاد ان بے ترتیب حادثاتی تبدیلیوں پر رکھی گئی ہے، تو اس سے میرے ذہن میں ایک نیا تصوراتی بحران پیدا ہو رہا ہے۔
بچپن سے تو ہمیں بس ایک ہی اصول پڑھایا گیا ہے نا، بقا صرف طاقتور کی یا سروائیول آف دا فٹسٹ۔ قدرتی چناؤ کا نظریہ۔ بالکل، کہ فطرت ہمیشہ سب سے بہترین اور مضبوط خصوصیات کو چنتی ہے، لیکن اگر ہمارا جینیٹک کوڈ ایسے حادثات اور غلطیوں سے بھرا پڑا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء میں خالص قسمت، اتفاق اور حادثات نے بھی کوئی بڑا کردار ادا کیا ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا تصور ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کوانٹم میکینکس پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کائنات کے ساتھ پانسا نہیں پھینکتا، لیکن خلیوں کی دنیا میں یہ سچ ہے کہ جینز کے معاملے میں پانسا مسلسل پھینکا جا رہا ہے۔ یعنی قدرت ہمیشہ صرف بہترین کو منتخب نہیں کرتی؟ بالکل نہیں، ارتقاء میں خوش قسمتی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بعض اوقات انتہائی مضبوط مدافعتی نظام والے بہترین افراد محض خراب قسمت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، شاید ان پر درخت گر جائے یا سیلاب آ جائے، اور کچھ اوسط درجے کے لوگ محض خوش قسمتی سے صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جی، اور اس بے ترتیب ارتقاء کو جینیاتی بہاؤ یا جینیٹک ڈرفٹ کہا جاتا ہے۔ تھامس مالتھس نے اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی ہے سوئٹزرلینڈ کے علاقہ برن میں خاندانی ناموں کے حوالے سے۔ وہ ناموں کے ختم ہونے والی بات؟ جی، مالتھس نے دیکھا کہ صدیوں پہلے برن میں بہت سے خاندانی نام تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ نام بالکل غائب ہو گئے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ خاندان کمزور تھے، بلکہ خالصتاً ایک شماریاتی اتفاق تھا۔ ہاں، مطلب اگر کسی خاندان میں لگاتار صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو نام آگے نہیں چل پاتا۔ بالکل، کیونکہ نام باپ سے بیٹے کو ملتا ہے۔ تو اگر یہ عمل چلتا رہے تو رفتہ رفتہ بہت سے نام صرف اتفاق کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ ڈی این اے میں جینز کا بہاؤ بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اس تصور کو اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ بچوں کے کھیل میوزیکل چیئر جیسا ہے۔ ارے ہاں، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سب سے تیز دوڑ رہا تھا، بات صرف اتنی ہے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود تھے۔ بالکل، ہمارے جینز بھی اگلی نسل میں جانے کے لیے یہی بے رحم میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کھیل کا اثر تب بہت سنگین ہو جاتا ہے جب ہم ان آبادیوں کو دیکھتے ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جنہیں سائنس میں بوٹل نیکس کہا جاتا ہے۔ جی، جب ایک بڑی آبادی اچانک سکڑ کر چند سو افراد رہ جائیں تو وہاں صرف قسمت کا راج ہوتا ہے۔ کتاب میں جنوبی امریکہ کے یانو مامو قبائل کی مثال ہے۔ یہ برازیل اور وینزویلا کے جنگلوں میں صرف اسی سے 100 افراد کے گروہوں میں رہتے ہیں، اور ان میں لڑائیوں کی وجہ سے اموات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ قبائل مسلسل ایک بوٹل نیک کا شکار رہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائیں جو چند میل دور ہوں تو ان کے بلڈ گروپس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ بالکل، اور یہ ماحول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خالصتاً جینیٹک اتفاق ہے۔ کسی بیماری یا حملے کے بعد جو چند مرد اتفاقاً بچ گئے، ان میں جو بلڈ گروپ تھا وہی اگلی نسل میں غالب آ گیا۔ تو مطلب چھوٹے گروہوں میں ایک جین کا راتوں رات غائب ہونا معمول کی بات ہے۔ لیکن اس سے تو ایک اور سنگین مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ لوگ اسی سے 100 افراد میں محدود رہیں تو ان بریڈنگ یعنی قریبی رشتہ داروں میں شادی کے اثرات تو بہت تباہ کن ہوں گے۔ یہ ان چھوٹی آبادیوں کا سب سے المناک مسئلہ ہے۔ کتاب میں ہٹرائٹس کی مثال دی گئی ہے جو ایک مذہبی گروہ ہے۔ یہ یورپ سے ہوتے ہوئے امریکہ آئے اور آج ان کی ہزاروں کی آبادی صرف 90 بانی افراد کی نسل سے ہے۔ صرف 90 افراد کی نسل سے؟ تو ان میں جینیاتی مماثلت تو بے تحاشا ہوگی۔ اتنی زیادہ کہ بعض اوقات اس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ جب ایک ہٹرائٹ خاتون اور اس کے شوہر کا جینیاتی کوڈ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے تو خاتون کا مدافعتی نظام حمل کے دوران کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نئے خلیوں کو الگ وجود نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل، جس کی وجہ سے انہیں بار بار حمل ضائع ہونے یا اسپونٹینیس ابورشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فطرت کا وہ ظالمانہ طریقہ ہے جس سے وہ جینیاتی تنوع کے بغیر زندگی کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت افسوسناک ہے۔ جی، اور جانوروں نے اس سے بچنے کے لیے عجیب نظام بنائے ہیں، جیسے چوہے۔ حاملہ چوہیا محض سونگھ کر پہچان لیتی ہے کہ کوئی نر چوہا اس کا قریبی رشتہ دار ہے، اور صرف اس کی بو محسوس کر کے وہ اپنا حمل گرا دیتی ہے تاکہ کسی اور ساتھی کو تلاش کرے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی حیران کن خودکار نظام ہے۔ اب یہ سب سن کر جب میں انسانی تاریخ اور اپنے ارتقائی سفر کو دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی دہشت ہوتی ہے
ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم افریقہ سے نکلے تھے، چھوٹے چھوٹے قافلوں میں۔ بالکل، مٹھی بھر انسانوں کے بکھرے ہوئے قبیلے۔ تو انہوں نے ریگستان پار کیے، برفانی براعظموں کا سامنا کیا، وہ بھی تو انہی باٹل نیکس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ بھوک، شکاری جانوروں اور ان بریڈنگ کے باوجود افریقہ سے نکلنے والے وہ انسان ان جینیاتی حادثات سے بچ کر کامیابی سے زندہ کیسے رہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر قافلے ناکام ہو گئے تھے۔ ارتقاء کی تاریخ کامیابی کی کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ محدوم ہونے والے نسلوں سے بھرا ایک جنگل ہے۔ ہم جن پر فخر کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر کائنات کی سب سے بڑی لاٹری جیتنے والے لوگ تھے۔ مطلب ہم خوش قسمت تھے۔ جی، لیکن آبادی سکڑنے سے ایک فائدہ بھی ہوا۔ جب اتفاقیہ طور پر کچھ مفید جینیاتی تبدیلیاں آئیں تو چھوٹی آبادی ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے پھیل گئی۔ باٹل نیک ایک موت کا کنواں بھی تھا اور ارتقائی تجربہ گاہ بھی۔ اسی جینیاتی بہاؤ نے ہمیں افریقہ کے باہر زندہ رہنے کے قابل بنایا۔ کیا کہنے، مطلب ہم صرف طاقت کے زور پر یہاں نہیں ہیں، بلکہ ہم ان خوش قسمت مہمجوؤں کی اولاد ہیں جو اس جینیاتی میوزیکل چیئرز میں صحیح وقت پر صحیح کرسی پر بیٹھنے میں کامیاب رہے۔ بالکل، انسانی تاریخ ایک ایسا درخت ہے جس کی 90% شاخیں خشک ہو کر ٹوٹ چکی ہیں، اور ہم محض اتفاق سے بچی ہوئی آخری شاخوں پر بیٹھے ہیں۔ اس سارے حیرت انگیز سفر پر بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری اور ذرا غور طلب خیال آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کا ارتقاء ان چھوٹی بکھری ہوئی آبادیوں اور جینیاتی بہاؤ کا محتاج تھا۔ بالکل۔ لیکن آج کے دور کو دیکھیں، آج ہم نیو یارک یا لندن یا پھر کراچی جیسے کروڑوں کی آبادی والے شہروں میں رہ رہے ہیں، جہاں ہزاروں مختلف پس منظر اور جینز آپس میں مل رہے ہیں۔ جی، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے ان بڑے شہروں کے ذریعے اس جینیاتی بہاؤ یا ڈرفٹ کو مکمل طور پر روک دیا ہے؟ کیا ہم نے حادثاتی ارتقاء کی اس گھڑی کو موجودہ دور کے شہروں میں لا کر منجمد کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید مستقبل کے انسانوں کو ہی ملے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے مستقبل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ خیر، اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے بھی آج کے اس گفتگو میں بہت مزہ آیا۔ آئندہ حصے میں ہم انسانی نسلوں کے درمیان جینیاتی رشتے اور مہلک بیماریوں کے خلاف ہماری جنگ کا ذکر کریں گے۔ ویسے کیا کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مطلب ہماری انسانی تاریخ کا سب سے مہلک اور سفاک قاتل کوئی بادشاہ یا کوئی بڑی فوج نہیں تھی؟ جی بالکل، کیونکہ لوگ عموماً جب تاریخ کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں جنگیں اور سلطنتیں ہی آتی ہیں، ہے نا؟ ہاں نا، بالکل۔ لیکن اصل میں یہ جو قاتل تھا یہ تو ایک معمولی سا اڑتا ہوا مچھر تھا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس مچھر کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے انسان کے جسم نے ایک عجیب سا سودا کیا۔ ایک ارتقائی سودا، بالکل۔ جی، اس نے زندہ رہنے کی خاطر اپنے ہی ڈی این اے میں ایک بگاڑ پیدا کرنا قبول کر لیا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی حیرت انگیز ارتقائی بساط کو بچھانے والے ہیں۔ بہت زبردست موضوع ہے آج کا، ہے نا؟ آج ہم دراصل سٹیو جونز کی مشہور کتاب دی لینگویج آف دی جینز یعنی جینز کی زبان کے 5ویں حصے پر بات کرنے والے ہیں، اور اس حصے میں ہم 3 بہت دلچسپ ابواب کا تجزیہ کریں گے: دی کنگڈمز آف کین، ڈارون اسٹریٹجسٹ اور دی ڈیڈلی فیورز۔ بالکل، اور یہ ابواب بہت سی بنیادی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی، تو ہمارا آج کا مشن خاص طور پر انسانی تنوع اور صحت کو سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح قدرتی انتخاب اور خطرناک بیماریوں نے مل کر ہمارے ڈی این اے کی تحریر کو لکھا ہے اور اسے مسلسل تبدیل کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسانی تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ ہم عموماً تاریخ کو بادشاہوں کے ادوار یا ہجرتوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا؟ ہاں، وہ روایتی ہسٹری بکس میں تو یہی سب ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جینیات کی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو صرف سطح کی کہانیاں ہیں۔ اصل اور میرا ماننا ہے کہ سب سے طویل جنگ تو ہمارے خلیوں کے اندر لڑی گئی ہے، انتہائی مائکروسکوپک سطح پر۔ یعنی وہ جنگیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ جی ہاں، ہمارا ڈی این اے محض کوئی کیمیائی مادہ نہیں ہے، آپ اسے ایک طرح کا جنگی لاگ بک سمجھ لیں۔
یا میڈیکل چارٹ کہہ لیں، اس کے اندر ہمارے آبا و اجداد کی بقا اور وباؤں کے خلاف ان کی جدوجہد کی پوری داستان ایک خفیہ کوڈ میں محفوظ ہے، جو ظاہر ہے تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ تو چلیں سب سے پہلے اس تفریق کی بات کرتے ہیں جو ہم انسانوں نے آپس میں بنا رکھی ہے۔ مطلب جب بھی انسانی تاریخ یا تنوع کا ذکر آتا ہے تو ہم فوراً لوگوں کو ان کی جلد کی رنگت یا مطلب چہرے کی بناوٹ کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے وہ نسل یا ریس کا تصور پیدا ہوتا ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ بالکل، اور اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو انسانوں کو نسلوں میں بانٹنا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑی لائبریری کی کتابوں کو ان کے سرورق کے رنگوں سے ترتیب دیا جائے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ ہے نا؟ مطلب ہم تمام سرخ رنگ والی کتابیں ایک خانے میں رکھتے ہیں اور نیلی کتابیں دوسرے خانے میں، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ واہ، ہم نے تو علم کی بہترین درجہ بندی کر لی ہے۔ جبکہ حقیقت میں آپ نے اس کے اندر کا متن تو پڑھا ہی نہیں۔ بالکل، ہم نے اندر موجود اصل تحریر یعنی اس کے ڈی این اے کو تو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور یہی بات اسٹیو جونز اپنی کتاب میں پوری سائنسی طاقت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ حیاتیاتی اور جینیاتی سطح پر یہ جو نسل نام کی چیز ہے، اس کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب سائنس اسے بالکل نہیں مانتی؟ بالکل نہیں مانتی۔ یہ محض ایک سماجی تصور ہے۔ اب تو یہ تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم سرورق کے رنگ کے بجائے، جیسا کہ آپ نے کہا، ڈی این اے کی وہ اندرونی تحریر پڑھنا شروع کریں تو نتائج بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ افریقہ کی مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ افریقہ؟ وہ کیسے؟ کتاب کے مطابق افریقہ میں دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے، مطلب کسی بھی بر اعظم یا ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ جینیاتی تنوع یعنی جینیٹک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ میں یہاں تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ظاہری طور پر ہم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لوگوں کے درمیان کتنا واضح جسمانی فرق محسوس کرتے ہیں۔ جی، ظاہری فرق تو ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کے اندر رہنے والے لوگوں میں آپس میں اس سے بھی زیادہ فرق موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم افریقہ کے صرف دو مختلف دیہات یا کہہ لیں دو پڑوسی قبیلوں کے لوگوں کے ڈی این اے کا موازنہ کریں تو ان کے درمیان جینیاتی فرق اس فرق سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو ایک عام یورپی اور ایک عام ایشیائی شخص کے درمیان ہوتا ہے۔ نہیں، سچی؟ دو افریقی دیہات میں اتنا زیادہ فرق؟ بالکل، اور اس کی سائنسی وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ دیکھیں، جدید انسان کا ارتقاء افریقہ میں ہوا تھا۔ انسانوں نے اپنی ارتقائی تاریخ کا سب سے لمبا عرصہ یعنی لاکھوں سال افریقہ کے اندر ہی گزارے ہیں۔ صحیح، مطلب جتنا زیادہ وقت ایک جگہ گزرے گا اتنی زیادہ جینیاتی تبدیلیاں آئیں گی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ باقی دنیا کے انسان تو دراصل انہی افریقیوں کے ایک بہت چھوٹے سے گروہ کی اولاد ہیں جنہوں نے کچھ ہزار سال پہلے افریقہ سے باہر ہجرت کی۔ یعنی ہم جو باقی دنیا والے ہیں وہ اس وسیع افریقی جینیاتی خزانے کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ ارے واہ، یہ بات تو نسل پرستی کے ان تمام خیالات کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے جو انسانی خون کی مطلب خالصیت پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتاب میں جنوبی یورپ کے کچھ کٹر نسل پرستوں کی ایک بڑی چشم کشا مثال دی گئی تھی۔ ہاں، وہ واقعتاً تاریخ کا ایک زبردست طنزیہ لمحہ ہے، مطلب ایک طرح کی آئرنی۔ جنوبی یورپ میں کچھ نسل پرست گروہ تھے جو خود کو بالکل خالص سفید فام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم وائٹ کلیئر تھرو ہیں، اور ان کا یقین تھا کہ ان کی رگوں میں صرف اور صرف یورپی خون ہے نا؟ جی، ان کا پختہ یقین تھا۔ لیکن جب سائنسدانوں نے مولیکولر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ڈی این اے کی گہرائی میں جانچ پڑتال کی تو وہاں ایک بہت حیران کن چیز ملی۔ کیا ملا انہیں؟ ان نام نہاد خالص لوگوں کے ڈی این اے میں سکل سیل نامی جین موجود تھا۔ اور آپ کو پتا ہے، یہ جین کوئی عام جین نہیں ہے، اس کا اصل منبع مغربی افریقہ ہے۔ اوہ، مطلب ان کے آباء و اجداد میں افریقی لوگ شامل رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو جدید سائنس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ خالصیت ایک مکمل بھرم ہے۔ ہم سب انسان ایک دوسرے کے ساتھ جینیاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا خون آپس میں مل چکا ہے، اور اگر میں سائنسی اصطلاح استعمال کروں
تو ہم سب دراصل مخلوط یعنی منگرلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا میرا مطلب ہے یہاں سے ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب اندر سے ایک جیسے ہی مخلوط ہیں اور نسلیں ہماری اصل تفریق نہیں ہے، تو پھر انسانوں کے درمیان یہ جو الگ الگ جسمانی خصوصیات ہیں یا جو بیماریاں ہیں ہاں، یہ جو مختلف قسم کی موروثی بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ آخر کہاں سے آ گئیں؟ مطلب اگر ہم سب ایک ہی کتاب کی کاپیاں ہیں تو مختلف لوگوں کے صفحات پر لکھی تحریر بدل کیسے گئی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں جینیاتی تغیرات یعنی میوٹیشنز کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، ارتقاء کا پورا عمل دراصل انہی میوٹیشنز کے سہارے چلتا ہے۔ مطلب ترسیل کے دوران ہونے والی غلطیاں؟ جی بالکل۔ میوٹیشن کو سمجھنے کے لیے آپ اسے محض ایک ٹائپنگ کی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ اسٹیو جونز اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ادبی مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ 1939 میں ارنسٹ رائٹ کے لکھے گئے ایک ناول کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام گیٹسبی تھا۔ اچھا، اس ناول میں کیا خاص بات تھی؟ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 50,000 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس پورے کے پورے ناول میں مصنف نے انگریزی کا حرف ای ایک بار بھی استعمال نہیں کیا؟ 1 منٹ 50,000 الفاظ اور انگریزی کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ای پوری کتاب سے غائب۔ جی بالکل غائب۔ یہ تو مطلب پڑھنے والے کو تو ہر صفحے پر محسوس ہوگا کہ جملوں کی ساخت میں کچھ عجیب سی بات ہے، ایک بڑی کمی کا احساس ہوگا اسے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارا ڈی این اے بھی بالکل ایک طویل ناول کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ انگریزی کے 26 حروف کے بجائے ڈی این اے کی زبان محض 4 کیمیائی حروف پر لکھی گئی ہے جنہیں ہم اے، جی، سی اور ٹی کہتے ہیں۔ صحیح، تو ہمارا پورا جسم، ہماری آنکھوں کا رنگ، ہمارا ہاضمہ، یہ سب انہی 4 حروف سے بنی ترکیبوں کے محتاج ہے؟ جی ہاں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے خلیے تقسیم ہوتے ہیں تو جسم اس پورے ڈی این اے کی ایک نئی کاپی تیار کرتا ہے۔ ہم ان اربوں حروف کو کاپی کرنے کے اس عمل میں کبھی کبھار کوئی ایک حرف غلط ٹائپ ہو جاتا ہے یا بالکل ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے جیسے گیٹسبی ناول میں ای غائب تھا۔ اور جب وہ حرف غائب ہوتا ہے تو جسم کو ہدایات ٹھیک سے نہیں ملتی ہے نا؟ بالکل، گویا ایک مشین کا کوئی پرزہ غائب ہو جائے، اور یہی وہ ٹائپنگ کی غلطی ہے جو پھر جینیاتی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تاریخ میں اس چھوٹی سی ٹائپنگ کی غلطی کے سنگین اور بڑے نتائج ہم نے مطلب شاہی خاندانوں میں بھی تو دیکھے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے خاندان کی مثال تو بڑی مشہور ہے۔ جی، ہیموفیلیا کی بیماری۔ ہاں، ان کے خاندان میں ہیموفیلیا مطلب خون نہ جمنے کی بیماری ایک نئے جینیاتی حادثے کے طور پر سامنے آئی تھی، اور ایک معمولی سی غلطی نے پورے یورپ کے شاہی خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہیموفیلیا کا یہ کیس یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ جینز نسل در نسل کیسے سفر کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہیموفیلیا کا جین ایکس کروموزوم پر موجود ہوتا ہے۔ اب خواتین کے پاس 2 ایکس کروموزوم ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کے ایک ایکس کروموزوم پر نقص زدہ جین آ بھی جائے تو ان کا دوسرا صحت مند ایکس کروموزوم اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور وہ خود اس بیماری کا شکار نہیں ہوتی۔ مطلب وہ صرف اس جین کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ یعنی کیریئر بنتی ہیں۔ بالکل، لیکن مردوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ان کے پاس ایک ایکس اور ایک وائی کروموزوم ہوتا ہے۔ اگر وہ نقص زدہ ایکس کروموزوم کسی لڑکے میں منتقل ہو جائے تو اس کے پاس بیک اپ کے لیے کوئی دوسرا ایکس تو ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لڑکا اس خون نہ جمنے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کی نسل میں یہ بیماری زیادہ تر لڑکوں میں ہی ظاہر ہوئی۔ یعنی اگر ایک حرف غائب ہو جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ صرف حرف کے غائب ہونے سے نہیں بلکہ بعض اوقات حروف کے غیر ضروری طور پر مطلب بار بار دہرائے جانے سے بھی بڑی پیچیدہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جیسے کہ ہنٹنگٹن کی بیماری میں ہوتا ہے نا؟ ہنٹنگٹن کی بیماری واقعی بہت دردناک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈی این اے کے 3 حروف سی، اے اور جی ایک گراموفون کی اٹکی ہوئی سوئی کی طرح ایک ہی جگہ پھنس جاتے ہیں اور بار بار خود کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، تو یہ تکرار جتنی لمبی ہوتی جائے گی نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا؟ بالکل، وہ پروٹین اتنا ہی زہریلا ہوتا جائے گا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ سی اے جی کی یہ تکرار جتنی زیادہ ہوگی، بیماری انسان پر اتنی ہی کم عمری میں حملہ کرے گی۔
اور اتنی ہی تیزی سے اس کے اعصابی نظام کو تباہ کر دے گی۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اچھا، ان نمایاں بیماریوں کے علاوہ کچھ ایسی جینیٹک تبدیلیاں بھی ہیں نا جو دہائیوں یا صدیوں تک خاموشی سے خاندانی شجروں میں چھپی رہتی ہیں؟ میرا اشارہ غیر نمایاں یا ریسیسو جینز کی طرف ہے۔ ریسیسو جینز کی دنیا بہت پراسرار ہے۔ دیکھیے، یہ وہ جینز ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں بغیر کوئی علامات ظاہر کیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وقت اپنا رنگ دکھاتے ہیں جب ایک بچے کو اتفاقاً ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بالکل وہی نقص زدہ جین وراثت میں مل جائے۔ اچھا، اس کی کوئی تاریخی مثال بھی ہے ہماری کتاب میں؟ جی بالکل، ایک بہت دلچسپ تاریخی مثال البائنو کی ہے، یعنی جلد اور بالوں میں رنگت پیدا کرنے والے مادے کی کمی۔ کتاب ہنوک یا بک آف اینوک میں حضرت نوح کی پیدائش کے وقت کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ان کی غیر معمولی سفیدی اور چمکتی ہوئی آنکھوں کا ذکر ہے۔ تو کیا محققین کا ماننا ہے کہ یہ البینزم تھا؟ جی ہاں، جدید محققین کا یہی ماننا ہے کہ یہ دراصل البائنزم کی ایک شکل تھی، اور اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو شمالی امریکہ کے ہوپی نامی مقامی انڈینز کے قبائل میں یہ البینو جین بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے۔ میں یہاں تھوڑی الجھن گئی ہوں، اور میرا خیال ہے سننے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے۔ جی بتائیں۔ اگر یہ تمام جینیاتی بیماریاں، چاہے وہ ہیموفیلیا ہو، ہنٹنگٹن ہو، یہ کوئی اور نقص، یہ اتنی خطرناک اور جان لیوا ہیں، تو ارتقاء نے، قدرتی انتخاب نے ہزاروں سالوں کے سفر میں انہیں چن چن کر ختم کیوں نہیں کر دیا؟ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں نا کہ ارتقاء صرف صحت مند خصوصیتوں کو آگے بڑھنے دیتا ہے۔ بالکل صحیح سوال اٹھایا آپ نے۔ تو پھر یہ بیماریاں آج تک ہمارے جینز میں زندہ کیسے ہیں؟ ارتقائی حیاتیات میں یہ واقعی ایک بہت ہی بنیادی اور زبردست سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ارتقاء کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے نا، لیکن جب ہم قدرت کے کام کرنے کے طریقے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو چیز ہمیں اپنے محدود زاویے سے ایک جینیاتی خامی لگتی ہے، وہ خامی نہیں ہوتی، وہ دراصل کسی دوسرے بہت بڑے اور فوری خطرے کے خلاف ایک حیران کن قدرتی دفاعی نظام ہوتی ہے۔ ایک منٹ، ذرا اسے واضح کریں۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیماری دراصل دوسری بیماری کا علاج بن رہی ہے؟ ایک نقص زندگی بچانے کا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور سائنس کی دنیا میں اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال سکل سیل اینیمیا اور ملیریا کا آپس میں جڑا ہوا تعلق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سکل سیل بنیادی طور پر خون کی ایک موروثی بیماری ہے۔ اس میں خون کے سرخ خلیے، جو عام طور پر بالکل گول ہوتے ہیں، وہ پچک کر ہلال یا دراکتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو نقصان دہ ہوا نا جسم کے لیے؟ بہت زیادہ۔ اگر کسی بچے کو ماں اور باپ دونوں سے یہ جین مل جائے تو یہ واقعی ایک جان لیوا بیماری بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیڑھے خلیے خون کی نالیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ارتقائی اصولوں کے تحت اس نقصان دہ جین کو دنیا سے بہت پہلے محدوم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ سائنسدانوں نے جب دنیا کے نقشے پر اس جین کی موجودگی اور ملیریا کی وبا کے پھیلاؤ کو پلاٹ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ جہاں جہاں ملیریا کا مچھر زیادہ سرگرم تھا، بالکل وہیں سکل سیل جین بھی لوگوں کے خون میں کثرت سے موجود تھا۔ ارے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکل سیل کی شکل کسی نہ کسی طرح ملیریا کے خلاف کوئی ڈھال کا کام کر رہی تھی؟ لیکن یہ دفاعی نظام کام کیسے کرتا ہے؟ خلیے کی شکل بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار حیاتیات کا ایک شاہکار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ملیریا کا پیراسائٹ جو مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے، اسے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے خون کے ایک صحت مند اور گول خلیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسے گول خلیہ چاہیے ہوتا ہے؟ جی، لیکن اگر کسی شخص کے پاس سکل سیل جین کی صرف ایک کاپی موجود ہو، یعنی وہ مکمل بیمار تو نہیں ہے مگر اس کے خلیوں میں معمولی سی تبدیلی آ جاتی ہے، تو جیسے ہی ملیریا کا پیراسائٹ اس خلیے میں داخل ہوتا ہے، وہ خلیہ فوراً سکڑتا ہے اور دورانتی کی شکل کا ہو کر ایک طرح سے خودکشی کر لیتا ہے، یا کہہ لیں پھٹ جاتا ہے۔ واو! تو خلیے کے پھٹنے سے وہ پیراسائٹ بھی مر جاتا ہوگا؟ بالکل، پیراسائٹ بھی مر جاتا ہے اور بیماری جسم میں پھیل نہیں پاتی۔ گویا ملیریا جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے لیے انسان کے جسم نے ایک اور جینیاتی تبدیلی یعنی سکل سیل کو بخوشی اپنے اندر جگہ دے دی۔
یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ ارتقائی سودا ہے. مطلب انسان ملیریا کے یقینی حملے سے بچنے کے لیے ایک جینیاتی نقص کو برداشت کرنے پر راضی ہو گیا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسٹیو جونز نے اس باب کا نام ڈارون کے حکمت عملی ساز یعنی ڈارون اسٹریٹجسٹ رکھا ہے. ہم تو بیماریوں اور وباؤں کو صرف اندھے قاتل سمجھتے ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ارتقاء کے عمل میں انفیکشنز اور وائرسز نے دراصل ڈارون کے اسٹریٹجسٹ کے طور پر کام کیا ہے. ان وباؤں نے انسانوں کو جس بے رحمی سے چھانا ہے، اسی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈی این اے کی کتاب میں کون سے حروف باقی رکھے جائیں گے اور کون سے مٹا دیے جائیں گے. انہوں نے دباؤ ڈال کر ہمارے جینز کی شکل تبدیل کی ہے. ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ لاکھوں سالوں سے انسان اور انفیکشنز کے درمیان بقا کی یہ زبردست جنگ جاری ہے اور ہمارے جینز اس جنگ کے ہتھیار ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خود شعوری طور پر مطلب جان بوجھ کر اپنے جینز کے اس واسع ملاپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرا اشارہ دراصل درون خاندان شادیوں یا جسے ہم ان بریڈنگ کہتے ہیں اس کی طرف ہے. جی یہ بہت اہم نکتہ ہے. جب بھی انسان قدرتی انتخاب اور جینز کے مطلب آزادانہ بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کے نتائج اکثر تباہ کن صورت میں نکلتے ہیں. مطلب بیماریاں بڑھتی ہیں؟ جی، ان بریڈنگ یا قریبی رشتہ داروں میں شادیوں کا سب سے بڑا طبی نقصان یہ ہے کہ اس سے وہی غیر نمایاں یا ریسیسو جینز جن کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، ان کے آپس میں ٹکرانے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ ایک ہی خاندان میں موجود ہوتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، دنیا کے ہر انسان کے ڈی این اے میں اوسطاً چند خطرناک یا جان لیوا جینیاتی خامیاں چھپی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس ہر جین کی 2 کاپیاں ہوتی ہیں، اس لیے عموماً ایک صحت مند جین اس خامی کو دبا لیتا ہے. لیکن قریبی رشتہ داروں میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں، کیونکہ جب 2 قریبی رشتہ دار جن کا خاندانی شجرہ ایک ہی ہے وہ آپس میں شادی کرتے ہیں تو یہ خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بچے کو دونوں طرف سے مطلب ماں اور باپ دونوں طرف سے وہی ایک نقص زدہ کاپی وراثت میں مل جائے اور یوں وہ بیماری پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے. اور تاریخ تو ہمیں اس کی بہت سی سنگین اور مطلب سبق آموز مثالیں دکھاتی ہے. خاص طور پر وہ جو شاہی خاندان تھے جن پر یہ جنون سوار تھا کہ ان کا خون بہت اعلیٰ ہے اور اسے عام لوگوں کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. جی، خالص خون کا جنون. ہاں، کتاب میں قدیم مصر کی ایک ملکہ کلوپترا بیرینائس III کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید تاریخ کی سب سے زیادہ امبریڈ خاتون تھیں. قدیم مصر کے فرعون تو واقعی خون کی خالصیت کو برقرار رکھنے کے مطلب حد سے ہی گزر گئے تھے. وہ صرف شاہی خاندان کے اندر شادیاں کرتے تھے اور یہاں تک کہ سگے بہن بھائیوں اور چچا بھتیجی کی شادیاں بھی عام تھیں. یہ تو جینیٹک طور پر بہت خطرناک ہے. بہت زیادہ. کلوپترا بیرینائس III کا خاندانی شجرہ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کوئی پھیلتا ہوا درخت نہیں لگتا بلکہ وہ ایک ہی دائرے میں گھومتی ہوئی الجھی ہوئی جھاڑی کی طرح ہیں. جدید ماہرین جنیات کے مطابق اس مسلسل ان بریڈنگ کی وجہ سے اس کے پاس اپنے ایک ہی آباء و اجداد کے جینز کی کئی ایک جیسی کاپیاں جمع ہو گئی ہوں گی جس نے ظاہری بات ہے اس کے ڈی این اے کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہوگا. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مصر کی کہانی نہیں ہے. چارلز ڈارون جو خود ارتقاء کے نظریے کے بانی ہیں ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسا ہی کچھ تھا. حیران کن طور پر ڈارون کے بیٹے جارج ڈارون نے برطانوی اشرافیہ کے اندر کزنز کے درمیان ہونے والی شادیوں پر ایک تفصیلی تحقیق کی تھی. ایک منٹ، ڈارون کے اپنے بیٹے نے ان بریڈنگ کے موضوع پر تحقیق کی؟ یہ بات تو بہت سے لوگوں کو چونکا دے گی. اس نے اعداد و شمار سے کیا نتیجہ اخذ کیا پھر؟ جارج ڈارون نے برطانوی معاشرے کے ریکارڈز کا تجزیہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ برطانوی اشرافیہ جو ظاہر اپنی دولت اور جائیداد کو خاندان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی ان میں کزنز کے درمیان شادیاں عام آبادی کی نسبت بہت زیادہ تھیں. اور ان شادیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کوئی راز تو نہیں تھا. اس اشرافیہ کے خاندانوں میں بچوں کی شرائع اموات، پیدائشی نقائص اور بہرے پن جیسی بیماریاں عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ پائی گئیں. سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دور دراز کے لوگوں میں شادیاں کرنا یعنی آؤٹ بریڈنگ دراصل فطرت کا اپنا ایک محفوظ طریقہ ہے تاکہ وہ ہمارے ڈی این اے میں چھپی خامیوں کو ڈھانپ سکے اور نسل کو توانا رکھ سکے، ہے نا؟ جی بالکل، یہی فطرت کا طریقہ ہے.
تو اس ساری گفتگو کا لب لباب اگر ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں مختلف علاقوں اور مختلف برادریوں کے آپس میں ملنے اور ملاپ کی بات کرتے ہیں تو یہ جینیاتی تنوع یعنی جینیٹک ڈائیورسٹی محض کوئی سماجی رواداری کا نعرہ یا اخلاقی درس نہیں رہ جاتا۔ بالکل بھی نہیں، یہ تو بائیولوجی کا اصول ہے۔ ہاں، یہ تو انسانی نسل کی بقا اور مجموعی صحت کی سب سے بنیادی اور ٹھوس سائنسی ضرورت ہے۔ ہم جتنا زیادہ آپس میں ملیں گے، جینیاتی طور پر ہم اتنے ہی مضبوط اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھنے والے بنیں گے۔ اس سے بہتر اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اس تمام تجزیے کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے یہ جاننا سب سے اہم ہے کہ ہمارا ڈی این اے صرف کوئی کیمیائی مادہ نہیں ہے، یہ واقعی ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی دستاویز ہے جو ہماری پوری تاریخ سنبھالے ہوئے ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر ہماری بقا کی وہ داستانیں لکھی ہیں کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ملیریا جیسے بخاروں اور ان گنت وباؤں سے جنگیں لڑیں، حکمت عملیاں بنائیں اور انہیں شکست دیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی طاقتوں اور کمزوریوں کا ایک سچا تاریخی ریکارڈ ہے، اور آج جب ہم اپنے جینز کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی نو کی سب سے پرانی اور غیر سینسر شدہ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا انسانی ماضی تو ایک طرح سے اندھے ارتقاء، حادثاتی تغیرات یعنی ٹائپنگ کی غلطیوں اور مہلک بخاروں کے رحم و کرم پر تھا۔ فطرت خود فیصلہ کرتی تھی کہ کن جینز کو آگے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج جب ہم 21ویں صدی میں ہیں اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں صرف اپنے جینز کو پڑھنے کی ہی نہیں بلکہ انہیں لیبارٹری میں خود تبدیل کرنے اور ان میں کاٹ چھانٹ کرنے کی حیرت انگیز طاقت دے رہی ہے، تو ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم ارتقاء کا وہ قدرتی دباؤ، وہ بیماریاں اور وہ مسلسل جنگیں جنہوں نے تراش کر ہمیں آج کا پیچیدہ انسان بنایا ہے، کیا ہم انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اپنی بقا کے اس آزمودہ لاکھوں سال پرانے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ کر کے انجانے میں خود کو کسی نئے اور بڑے خطرے میں تو نہیں ڈال رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعتاً بہت گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم آج اس گہرے مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہماری سیریز کے آخری حصے میں ہم جینیاتی انجینئرنگ، مستقبل کے انسان اور یوٹوپیا کی تلاش پر بات کریں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک نوجوان بالکل صحت مند ہے، وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، اس کی خوراک بہترین ہے، لیکن ایک دن اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا ہیلتھ انشورنس کمپنی اسے کوریج دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے اس کو؟ بالکل نہیں، وجہ اس کی موجودہ صحت نہیں ہے بلکہ ایک کمپیوٹر کی وہ رپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کے ڈی این اے میں 20 سال بعد کینسر ہونے کا خطرہ چھپا ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس گہرے تجزیے میں اسٹیو جونز کی مشہور کتاب دی لینگویج آف دی جینز کے آخری اور سب سے اہم موضوعات کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا آخری حصہ ہے۔ اور آج کی بحث اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم ڈی این اے کو صرف کھلیوں میں موجود ایک کیمیکل کے طور پر نہیں دیکھ رہے، اصل میں یہ ہماری پوری انسانی تاریخ اور مستقبل کے اخلاقی چیلنجز کی ایک داستان ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انسان ارتقاء یعنی ایوولوشن کے اس قدرتی عمل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں تاریخ کے پنوں کو تھوڑا پیچھے پلٹنا چاہیے، یعنی خاندانی رشتوں کی جینیٹکس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، یعنی جسے کتاب میں کزنز انڈر دا اسکن کہا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں خاص طور پر شاہی خاندانوں میں اپنے ہی خاندان کے اندر شادیاں کرنے کا رواج بہت عام تھا۔ بالکل، مصری فرعونوں کی مثال ہی لے لیں۔ ہاں، وہی کلیوپاٹرا بیرنیکے سوم کا ذکر ہے خطاب میں، جو شاید انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ ان بریڈ یعنی قریبی خاندانی ملاپ سے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے ایک تھیں۔
ان کا مقصد تو اپنے خون کو خالص رکھنا تھا نا؟ جی ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بائیولوجی اور انسانی غرور آپس میں ٹکراتے ہیں۔ خون کو خالص رکھنے کی اس خواہش نے دراصل ان کی جینیٹکس کو انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ اچھا۔ بالکل قدیم مصریوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جینیاتی بقا اور طاقت کا راز یکسانیت میں نہیں ہے بلکہ تنوع یعنی ڈائیورسٹی میں ہے۔ تو مطلب جب ایک ہی خاندان میں نسل در نسل شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ارتقاء کا وہ قدرتی دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے جو ہمیں ان چھپی ہوئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے، اور ویسے مجھے تو اس کتاب میں سب سے زیادہ عجیب بات وہ لگی جو چارلز ڈارون کے بارے میں تھی۔ مطلب وہ شخص جس نے دنیا کو ایولیوشن کا نظریہ دیا اور بتایا کہ زندگی تناؤ سے آگے بڑھتی ہے، اس نے خود اپنی فرسٹ کزن سے شادی کی تھی۔ ہاں، یہ ڈارون کی کہانی میں ایک عجیب سی ستم ظریفی ہے۔ وہ ساری زندگی پودوں اور جانوروں پر تحقیق کرتے رہے اور انہوں نے خود دیکھا کہ کراس بریڈنگ سے پیدا ہونے والے پودے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جب ان کے اپنے بچوں کی باری آئی تو؟ ہاں، جب ان کے بچوں کی باری آئی، جن میں سے کئی تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور باقی بیمار رہتے تھے، تو ڈارون کو یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں یہ ان کی اپنی فرسٹ کزن سے شادی کا نتیجہ تو نہیں۔ اور ان کا یہ خوف پیورلی سائنٹیفک لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل بے جان نہیں تھا۔ کتاب میں اس حوالے سے کچھ ایسی برادریوں کا ذکر بھی ہے جو صدیوں سے جغرافیکلی کٹی ہوئی ہیں، جیسے اسرائیل کے بدو قبائل یا ساؤتھ ویلز کے خانہ بدوش۔ ایگزیکٹلی۔ اور ان گروپس میں کیونکہ باہر سے کوئی نیا ڈی این اے شامل نہیں ہوتا تو ان میں بہراپن یا فینل کیٹونیوریا جیسی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ویسے یہ فینل کیٹونیوریا اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، فینل کیٹونیوریا، جسے عام طور پر PKU کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی جینیٹک خامی ہے جس میں انسانی جسم ایک خاص قسم کے امائنو ایسڈ کو ہضم نہیں کر پاتا۔ اچھا، اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو؟ اگر علاج نہ ہو تو یہ دماغی نشو و نما کو شدید متاثر کرتا ہے، اور یہ بیماریاں ان گروپس میں اتنی عام اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ایک چھوٹا سا گروپ صرف آپس میں شادیاں کرتا ہے تو چند نسلوں کے بعد تقریباً ہر شخص انہی گنے چنے متاثرہ جینز کا حامل بن جاتا ہے۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے میں یہاں ایک عام فہم مثال دینا چاہوں گی۔ کیا ہم ان جینز کو کسی ہدایت نامے یا انسٹرکشن مینول سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہو سکتی ہے یہ۔ تو فرض کریں کہ ہر انسان کے پاس جسم کو چلانے کے لیے مینول کی 2 کاپیز ہوتی ہیں، ایک کاپی ماں کی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ماں والی کاپی میں کوئی صفحہ غائب ہے یعنی کوئی میوٹیشن ہے تو عام طور پر باپ والی کاپی اس کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ زبردست، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر اوسطاً ایسی ہی کچھ جینیاتی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس 2 کاپیاں ہوتی ہیں تو وہ خرابیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کو ہم ریسیسو خاصلات کہتے ہیں۔ لیکن جب کزنز آپس میں شادی کرتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کے دادا دادی یا نانا نانی ایک ہی ہیں تو اس بات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ ان دونوں کے پاس مینول کا بالکل وہی ایک صفحہ غائب ہو۔ یعنی جب بچے کو دونوں طرف سے غائب صفحے والا مینول ملتا ہے تو جسم کے پاس کوئی بیک اپ نہیں رہتا اور بیماری سامنے آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جینیٹک ڈائیورسٹی ہی وہ ڈھال ہے جو ہمیں ان چھپی ہوئی خامیوں سے بچاتی ہے۔ صحیح، لیکن اگر قدرت ہمیں یہ تناوع ہونے پر اتنی سخت سزا دیتی ہے تو انسان نے تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ بلکہ 19ویں صدی کے آخر میں تو انسان نے اس پورے بلڈ والے کانسیپٹ کو زبردستی لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرانسس گیلٹن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، گیلٹن جو اتفاق سے ڈارون کا ہی کزن تھا، اس نے یوجینکس کی بنیاد رکھی تھی۔ یوجینکس یعنی نسلی بہتری کا وہ نظریہ جہاں سے انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، گیلٹن کا استدلال یہ تھا کہ اگر معاشرے میں غریبی، جرائم اور بیماریاں ہیں تو اس کی وجہ خراب جینز ہیں۔ اس نے تو ذہانت اور خوبصورتی کو باقاعدہ ماپنے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت خطرناک نظریہ تھا کہ صرف بہتر جینز والے لوگوں کو بچے پیدا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کمزور جینز والوں کو نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم پورے بائیولوجی کے نقطہ نظر سے سوچیں۔ جی پوچھئے۔ دیکھیں، ہم ہزاروں سالوں سے فصلوں کی سیلیکٹیو بریڈنگ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ گیندم اگے، کتوں کی بریڈنگ کرتے ہیں، تو پھر گالٹن کا یہ نظریہ انسانوں پر لاگو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب لاجیکلی اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
اور اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ پرفیکشن یا کمال کے ایک مصنوعی معیار پر مبنی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب ہم فصلوں یا جانوروں کی سلیکٹیو بریڈنگ کرتے ہیں نا، تو ہم صرف ایک خاص خوبی، مثلاً دودھ کی پیداوار کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل میں ہم ان کا جینیاتی تنوع یعنی ڈائیورسٹی مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس باقی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رہتی؟ بالکل، وہ فصلیں ایک خاص ماحول میں تو شاندار کام کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی نیا وائرس آ جائے تو وہ پوری کی پوری نسل ایک ساتھ تباہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوگا۔ اور اس کا ایک شاندار ثبوت ہمیں 1886 کے پیراگوئے کے جنگلوں میں ملتا ہے۔ کتاب میں نویوا جرمانیا یعنی نیو جرمنی کا ذکر ہے، جہاں فلسفی والے نیچے کی بہن نے ایک تجربہ کیا تھا۔ ہاں، الزبتھ نیچے نے۔ بالکل، اس کا مقصد تھا کہ نیلی آنکھوں، سنہرے بالوں اور خالص آریائی خون والے انسانوں کی ایک آئیڈیل نسل تیار کی جائے۔ انہوں نے کچھ خاندان لیے اور انہیں پیراگوئے کے جنگلوں میں جا بسایا۔ اور وہ تجربہ ایک عبرتناک المیہ ثابت ہوا۔ کیونکہ وہ اس ماحول کے عادی نہیں تھے۔ جی ہاں، ان کے پاس ان مقامی بیماریوں سے لڑنے کی جینیاتی صلاحیت نہیں تھی جو اس جنگل میں عام تھیں، اور کیونکہ انہوں نے خود کو ایک محدود علاقے میں قید کر لیا تھا تو ان کی نسل مزید کمزور ہوتی گئی۔ یعنی قدرت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ قدرت کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ جاندار اپنے ماحول میں زندہ رہنے کے کتنے قابل ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک مختلف انداز میں یہی سب نہیں کر رہے۔ مطلب آج کل ہاسپٹلز میں سسٹک فائبروسس یا بریسٹ کینسر کی جینیاتی اسکریننگ ہوتی ہے۔ ہاں، ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو والدین پیدائش سے پہلے ہی جان سکتے ہیں کہ بچے کے جینز میں کوئی نقص تو نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جدید میڈیکل ٹیسٹنگ گیلٹن کی اس یوجینکس کی ہی کوئی نئی اور قابل قبول شکل نہیں ہے؟ بظاہر تو ان میں مماثلت نظر آتی ہے، اور یہ واقعی ایک بہت نازک اخلاقی سرحد ہے، لیکن بنیادی فرق نیت اور کنٹرول کا ہے۔ نیت اور کنٹرول؟ ہاں، غلطوں کی یوجینکس کا مقصد حکومت کے کنٹرول میں ایک خاص قسم کی نسل تیار کرنا تھا۔ ریاست فیصلہ کرتی تھی، لیکن آج کی جو جینیٹک اسکریننگ ہے، اس کا مقصد فرد کو با اختیار بنانا ہے۔ اچھا، یعنی والدین خود فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس میں خطرہ تو بہرحال موجود ہے۔ اگر ہم صرف ان بچوں کو پیدا ہونے دیں گے جو کمپلیٹلی پرفیکٹ لگتے ہیں، تو کیا ہم نادانستہ طور پر ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا رہے جہاں خامیوں والے افراد کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رہے گی؟ بالکل، اور یہی وہ خدشہ ہے جو ہمیں کتاب کے تیسرے اہم حصے دی ماڈرن پرومیتھیس کی طرف لے جاتا ہے۔ او ہاں، پرومیتھیس، وہ یونانی دیوتا جس نے آسمان سے آگ چرا کر انسانوں کو دے دی تھی، آگ جس نے تہذیب بھی بنائی اور تباہی بھی پھیلائی۔ آج جینیاتی ٹیکنالوجی بالکل اسی آگ کی طرح لگتی ہے۔ ہاں، دیکھیں نا، ہم نے ڈولی بھیڑ کو کلون کر لیا ہے، ہم جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فصلیں اگا رہے ہیں۔ آج ڈی این اے محض ایک نقشہ نہیں ہے، بلکہ ایک کوڈ بن چکا ہے جسے ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم واقعی قدرت کے اصول خود لکھنے لگ گئے ہیں، لیکن پریس میں اس کو لے کر جو خوف ہے، فرینکنسٹائن اور ڈیزائنر بیبیز والا، اس کی وجہ سے یہ سائنس کم اور ایک عقیدہ زیادہ لگنے لگی ہے۔ اس خوف کی بڑی وجہ وہ تصور ہے جسے جینیٹک فیٹلزم کہتے ہیں۔ جینیاتی حتمیت۔ جی، لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارا سارا مستقبل، ہماری بیماریاں، سب کچھ ڈی این اے میں لکھا جا چکا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ڈی این اے ہمیں صرف ہماری حدود بتاتا ہے، یہ کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے۔ اس کی سب سے ڈراؤنی مثال وہ انشورنس والی ہے جو ہم نے شو کے شروع میں دی تھی۔ اگر کسی کو ہنٹنگٹنز ڈیزیز کا خطرہ ہے، سننے والوں کی معلومات کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ ایک لا علاج دماغی بیماری ہے جو جوانی کے بعد جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، تو کیا اب انشورنس کمپنیاں لوگوں کو صرف اس ٹیسٹ کی بنیاد پر انکار کر رہی ہیں، حالانکہ وہ آج بالکل صحت مند ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے واقعی۔ اگر ہم نے جینز کو ہی سب کچھ مان لیا تو معاشرہ ایک نئی قسم کی تفریق کا شکار ہو جائے گا۔ نوکریاں اور انشورنس ڈی این اے پر ملیں گی۔ یہ تو واقعی ایک نائٹ میئر جیسا لگتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں انسان کی محنت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی،
یوجینکس کی ایک بدترین شکل لگتی ہے مجھے۔ بالکل۔ تو اگر ہمارا ڈی این اے کوئی پرفیکٹ کتاب نہیں ہے اور ہم سب کے اندر خامیاں ہیں، تو کیا ہم مستقبل کی کسی پرفیکٹ دنیا یعنی یوٹوپیا کی طرف جا بھی سکتے ہیں؟ اس پر کتاب کا موقف بہت کلیئر ہے کہ کوئی بھی جینیٹک یوٹوپیا محض ایک سراب ہے۔ سراب ہے؟ ہاں، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق ویریشن یعنی تنوع ہی زندگی کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ ارتقاء کا مطلب کمال تک پہنچنا نہیں ہے، یہ تو غلطیوں اور تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک انتہائی سوچنے پر مجبور کر دینے والا پوائنٹ ہے۔ کتاب میں ایک لائن تھی جو میرے ذہن میں اٹک گئی کہ انسان کسی عظیم الشان ماضی کی بگڑی ہوئی بقایات نہیں ہے، بلکہ ہم سب کامیاب غلطیوں کی پیداوار ہیں۔ کامیاب غلطیاں یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسانی خلیے تقسیم ہوتے ہیں اور ڈی این اے کی کاپی بنتی ہے تو اس عمل میں چھوٹی چھوٹی ٹائپنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ ہاں، اچھا۔ ان میں سے زیادہ تر غلطیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اس جاندار کو اپنے ماحول میں کوئی غیر متوقع فائدہ دے دیتی ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کو بات بالکل واضح ہو جائے؟ جی بالکل، اس کی سب سے شاندار مثال سکل سیل اینیمیا نام کی خون کی بیماری ہے۔ اوکے۔ اگر کسی شخص کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اس بیماری کا جین مل جائے تو اس کے خون کے خلیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے اور یہ جان لیوا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کلیئر غلطی یا میوٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو صرف ایک طرف سے یہ جین ملے تو اسے یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ یہ جین اس کے جسم میں ملیریا کے خلاف ایک زبردست دفاع پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ ہاں۔ افریقہ کے جن علاقوں میں ملیریا عام ہے، وہاں یہ غلطی دراصل انسانوں کی جان بچا رہی ہے۔ تو جو چیز ایک لحاظ سے نقص ہے، وہی دوسرے ماحول میں فائدہ مند ہے۔ واو، یہ جان کر ایک عجیب سی اور گہری تسلی ہوتی ہے کہ ہم سب بالکل ٹرولی قدرت کی کامیاب غلطیاں ہیں۔ جس چیز کو ہم نقص سمجھ کر مٹانا چاہتے ہیں، شاید وہی چیز ہمیں بچا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھیے آپ۔ قدرت کو پرفیکشن سے نہیں بلکہ ایڈاپٹیشن یعنی ماحول کے مطابق ڈھل جانے سے غرض ہے۔ اگر ہم کلوننگ سے سب کو ایک جیسا پرفیکٹ بنا دیں تو وہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ کیونکہ پھر کسی نئے وائرس کے آنے پر ہمارے پاس تناؤ کی ڈھال نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ ہماری خامیاں اور بیماریاں دراصل تناؤ کے سمندر کی لہریں ہیں جو زندگی کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ زبردست۔ تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیو جونز کی یہ کتاب ہمیں صرف بائیولوجی نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہماری کمزوریاں، ہماری بیماریاں اور خامیاں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ہماری انسانیت کی قیمت ہیں۔ جینیٹکس ہمیں غرور کی بجائے عاجزی کا سبق دیتی ہے اور سکھاتی ہے کہ ہمیں تناؤ کا احترام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے وعدہ لیں، میں ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا ڈی این اے ایک ایسی کتاب ہے جو ٹائپنگ کی غلطیوں سے بھری پڑی ہے، اور یہی غلطیاں ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنے والا انسان بناتی ہیں، تو جس دن ہم نے ان تمام غلطیوں کو مٹا دیا اور خود کو بالکل بے عیب کر لیا، تو کیا ہم واقعی انسان رہ جائیں گے، یا ہم کسی ماڈرن لیبارٹری کا کوئی ایسا پروڈکٹ بن جائیں گے جس کے پاس نہ کوئی کمزوری ہوگی اور نہ ہی کوئی روح؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ بائیو پلس دیکھنے کا شکریہ۔ جینیات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ممنون ہے۔